بسم الله الرحمن الرحيم. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا. وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا. وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد معاف علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الہی تابوت خورشید و ماہی، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتی آرا روشنائی. سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت طلب کروں گا اس بات کے لیے کہ آج انتظامات کی کچھ کمیوں کے سبب جو تاخیر ہوئی. کل کے جلسے میں وعدہ کیا گیا تھا کہ 9:30 بجے جلسہ شروع ہو جائے گا، 10:30 بج رہے ہیں، کل 1 گھنٹہ لیٹ جلسہ شروع ہو رہا ہے. لہذا میں اپنے اراکین تنظیم کی جانب سے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ جب بھی ہمارے ایسے پروگرام ہوں گے تو وقت کی پابندی کا لحاظ رکھا جائے گا انشاءاللہ. چونکہ وقت ہو گیا ہے تو اب زیادہ تمہید باندھنے کی بھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. فضائل غریب نواز پر کل آپ بہت کچھ سماعت فرما چکے ہیں، اور کل کے خصوصی بیان میں اسی بات پر میں نے زور دیا تھا کہ سرکار سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ہندوستان میں کس طرح پھیلایا، اپنی محنتوں سے، اپنی مشقتوں سے اور اپنی کرامات سے. میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے چند باتیں تھوڑی سی پہلے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ تاریخ کی یہ جو پہلو ہیں اور یہ تاریخ کے جو اوراق ہے وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے رہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی زمین تاریخ اسلام کے اعتبار سے بہت مقدس زمین مانی جاتی ہے. اس کا سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ نسل انسان کے جد امجد، بنی نوع انسان کے پہلے انسان، ہمارے والد گرامی، ہمارے باپ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمانا چاہا اور جنت سے آپ کو اتارا گیا تو جس سرزمین پہ اتارا گیا وہ ہندوستان کی سرزمین تھی. پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء بھی آئے، جس میں شیش علیہ السلام کی مزار بھی ایودھیا میں بتائی جاتی ہے، نوح علیہ السلام کا بھی گزر ہندوستان میں بتایا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ ہندوستان کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسائی شریف جو صحیح ستہ کی مستند کتابوں میں ہے، 5ویں نمبر کی کتاب ہے ابن ماجہ سے پہلے کی، اس کتاب میں ایک باب ہے، امام نسائی نے جو باب قائم کیا اس کا نام ہے غزوات الہند، ہند میں جنگ کا بیان.
وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ 2 حدیثیں نقل کرتے ہیں جس میں ہندوستان کی فضیلت کا ذکر ہے. کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ وہ حدیث میں تلاوت کروں گا. حالانکہ نسائی میں لایا تھا، سوچا کہ تلاوت بھی کروں، لیکن وقت کی تنگ دامنی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں مجھے چھوڑنی پڑیں گی. تو ہندوستان کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زبان اقدس پر آئی اور انبیاء کرام بھی ہم مبعوث ہوتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام آتا ہے. اور تاریخ اسلام کا آپ جائزہ لیں گے تو خلافت فاروقی کے ابتدائی دور میں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ متعین ہوئے، ان کے ابتدائی دور میں ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کو فاروق اعظم نے بحرین کا گورنر بنایا تھا، جن کا نام حضرت عثمان بن عاص سقفی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا حکم ابن ابی عاص. حکم ابن ابی عاص یہ پہلے شخص ہے جو اپنے بھائی سے اجازت لے کر بحرین کی ایک مسلمانوں کی ایک فوج لے کر ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں. خلافت فاروقی میں اس طرح اسلام جو ہے ہندوستان میں داخل ہوا. اس کے بعد خلافت فاروقی کے بعد دور عثمانیہ میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت تمیم انصاری، تمیم داری بھی جن کو کہا گیا، وہ ہندوستان کی زمین پہ تشریف لائے. اور میں جس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں یہ غیر منقسم ہندوستان، جب پاکستان نہیں تھا علیحدہ اور جب جو ہے بنگلہ دیش بھی اس میں شامل تھا. تو یہ اس وقت کے ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں جب تمیم انصاری کراچی، اب کراچی پاکستان میں چلا گیا، اس وقت ہندوستان ہی مانا جاتا تھا. کراچی میں آپ تشریف لائے اور تبلیغ دین فرمایا اور آپ کا وہیں انتقال ہوا. آپ نے وصیت کی کہ میرے جسم مبارک کو، میرے لاشے کو ایک تابوت میں رکھ کے بہا دیا جائے. صحابی کی حکمتیں ہوتی ہے. گرز کے المختصر تابوت میں ان کی وصیت کے مطابق رکھ دیا گیا اور وہ تابوت سمندر کے راستے بہتے بہتے جو ہے کولم شریف میں آیا، وہاں آپ کا مدفون ہے. اور آپ ہی کی اس کرامت جب لوگوں نے دیکھا کہ اس میں پوری آپ کی زندگی کے حالات بھی تحریر تھے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور اتنے سال یہ سمندر میں ان کا لاشا بہتا رہا، سڑا نہ گلا، تو انہوں نے اسلام کی طرف رغبت اختیار کی اور اسلام میں وہ داخل ہوئے. کولم شریف میں حضرت تمیم انصاری صحابی رسول کا مزار ہے اور یہ کولم ہندوستان کا علاقہ ہے. تو ایک صحابی کو اپنے دامن میں لینے کی بھی فضیلت ہندوستان کی سرزمین کو ہے. نبی حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے دامن میں لینے کی فضیلت یہ بھی ہندوستان کو میسر آئی. حضرت تمیم داری انصاری اور کچھ دوسرے لوگوں کے بعد بضابطہ جب اسلام کی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں آباد ہوئی تو وہ دور وہ تھا جب حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. حجاج کے داماد جن کا نام محمد بن قاسم ہے، انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور وہ اس کے عوامل کیا تھے، کیا اسباب تھے، کیوں حملہ کرنے کی ضرورت آئی، یہ پوری تاریخ ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں. مختصر یہ کہ انہوں نے یہاں کے راجہ دہر کو شکست دی اور ہندوستان کے سندھ کے علاقے پر قبضہ فرمایا اور پھر آپ جب واپس گئے تو مسلمانوں کی ایک تعداد سندھ میں قیام پذیر ہو گئی. تو اسلام اس سے پہلے جو بھی آیا وہ جہاد کے طریقے سے آیا، حملے کے طریقے سے آیا. داتا گنج بخش لاہوری تشریف لائے، انہوں نے اپنے حد تک جو ہے یہاں اسلام کا پرچار کیا، اسلام کی خدمات انجام دی. داتا گنج بخش لاہوری کے بہت بعد میں 586 ہجری میں 586 ہجری آج سے ہم اگر اس کا وقت کا اندازہ لگائیں یا وقت کا تعین کریں تو 846 سال ہوتے ہیں. یعنی 846 سال پہلے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لاتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام خواجہ غریب نواز سے پہلے آ چکا تھا، لیکن ہندوستان کی تاریخ میں خواجہ غریب نواز کا جو کردار ہے وہ اس بات پر سب سے زرین وہ تاریخ کا باب اور حصہ ہے کہ سرکار غریب نواز نے جتنی بڑی تعداد میں یہاں پر کفار و مشرکین کو اسلام میں لایا، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کسی نے نہیں لایا تھا. علماء کرام نے ایک اندازہ لگایا تو بتایا گیا کہ 90 لاکھ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز کے دست حق پر اسلام کو قبول کرتے ہیں. یہاں ایک شبہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو، تو میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس آیت کا ورد ہمیشہ کیا کیجئے، من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں خناس سے پناہ مانگتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور ان شیطانوں، ان انسان نما شیطانوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو ابھی حال ہی میں انٹرنیٹ پر ایک صاحب نے ہم کو اعتراض بھیجا،
اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم لوگ یہ بریلوی لوگ جو کہتے ہو کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام میں لایا، تو اس وقت ہندوستان کی آبادی 90 لاکھ بھی تھی کیا؟ اور اگر ہندوستان کی آبادی قریب قریب اتنی تھی یا اس سے کچھ زیادہ تھی تو آج پھر مسلمان تو 50% ہونا چاہیے، 50% ہونا چاہیے، پھر کم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں. اب یہ ہماری تقریریں نیٹ پہ چلے جاتی ہے، یہ بات بھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھی نیٹ پر چلے جائیں گی اور یہی جواب ہوگا. آج کی تقریر در حقیقت چند جاہلوں کے جواب پر ہی مشتمل ہے، اور آپ کو یہ روڈ پر اس لیے دکھایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو جوابات ہم نے دیے ہیں نیٹ پر، پروگرام لے کے ہالوں میں کیے ہیں، مگر آج دو مقصد ہے. ایک تو ان کا جاہلوں کا جواب دینا، اور دوسرا آپ کے سامنے اس چیز کو لا دینا کہ ایسے بھی لوگ ہمارے اور آپ کے بیچ پنپ رہے ہیں جو اللہ رسول کی گستاخی سے ان کے دل نہیں بھرے، تو اب وہ بزرگان دین کی بھی گستاخیوں پہ آمادہ ہو گئے. اب وہ انشاءاللہ بھی کلپ پہ آپ دیکھیں گے اور میں اس کے رد اور جوابات دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ مسلمان حضرت غریب نواز نے بنا لیا، یہ تو پھیکم پھاک ہے. تو میں نے کہا جناب تاریخ کا مطالعہ آپ نے کیا نہیں ہے ٹھیک سے. سرکار غریب نواز نے ہم جو کہتے ہیں اسلام پھیلایا، وہ صرف ہندوستان کی ہم بات نہیں کرتے، پہلی بات. اور جس ہندوستان کی ہم بات کر رہے ہیں وہ غیر منقسم ہندوستان ہے. جس وقت غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے وہ ہندوستان سے اتنا نہیں تھا جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں شری لنکا بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، ایران کے کچھ حصہ ہندوستان کے حصے میں اس وقت آتا تھا، افغانستان کی بارڈر ہندوستان سے ٹچ ہوتی تھی، پاکستان جو آج الگ ہو چکا یہ بھی ہندوستان کا ایک حصہ تھا. تو اس وقت غیر منقسم ہندوستان، غیر تقسیم شدہ ہندوستان ایک بڑا احاطہ کیا ہوا تھا. اور غریب نواز نے صرف ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ آپ ملتان گئے تو ملتان میں اسلام پھیلایا، آپ اگر افغانستان گئے تو وہاں اسلام پھیلایا، بغداد گئے تو بغداد میں اسلام پھیلایا. آپ نے بہت سیر و سیاحت کی، بہت آپ نے جو ہے جگہ جگہ جا کے تبلیغ فرمائی. اور یہ جو تبلیغ کا اثر ہے یہ پوری کل تعداد جو ہے 90 لاکھ بتائی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ اسلام آیا. لیکن کچھ جماعتوں کو آج یہ اعتراض ہے کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اسلام نہیں پھیلایا ہے. جی آئیے میں آپ کو ایک جماعت کا تعارف پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلایا. پھر میں تاریخ کے حوالے سے اس کا جواب دوں گا کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے دستے حق پر اس پر اسلام لائے. لیکن آپ دیکھیں کہ خدمات کو ماننے کی بجائے، کسی کی خدمات کا اقرار کرنے کی بجائے انکار کرنا، یہ اتنی دیدہ دہنی ہے کہ اب اس کا کیا علاج کیا جائے. چنانچہ ایک جماعت ابھی جو ابھر رہی ہے سعودیہ کی ریالوں پر. کل تک ہمارا واسطہ تبلیغی جماعت والوں سے پڑتا تھا. شیعہ سنی ایک زمانے میں اختلافات تھے، لیکن اب زمانہ ہوا کہ شیعہ سنی ان مسائل پہ گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شیعوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، اہل سنت الجماعت کا اپنا ایک ڈھنگ اور ایک اپنا طریقہ ہے، لہذا اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور نہ شیعہ حضرات سنیوں پہ کوئی تبلیغ کرتے ہیں، نہ سنی حضرات چاہتے ہیں کہ شیعوں پہ تبلیغ کی جائے. تو اپنے اپنے منہج پر، اپنے اپنے طریقے پر اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے لکم دینکم ولی دین، دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں شیعہ سنی کا اختلاف اتنا نہیں پایا جاتا ہے. لیکن ابھی کچھ جماعتیں ایسی ابھری ہیں جن کو سعودیہ بہت بڑی مدد کرتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے بھیک منگے مولوی جو ہندوستان میں رہا کرتے تھے، جب انہوں نے ریالوں کو دیکھا اور پیٹرول کی دولت ان کے سامنے نظر آئی تو اس چکر میں وہ ہندوستان سے کوچ کر کے سعودیہ جا کے بس گئے. اور بسنے کے بعد 10 بائی 10 کے کمرے میں مائک لگا لیتے ہیں، ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور بزرگوں کی گستاخیاں کرتے ہیں. اور گستاخیاں کرنے کے بعد وہ بزرگوں کی گستاخیوں کو نیٹ پر ڈال دیتے ہیں، سی ڈی عام کی جاتی ہے. اور عالم یہ ہے کہ آج جو گستاخیاں ہو رہی ہے سرکار غریب نواز کے تعلق سے اور بزرگوں کے تعلق سے، ایمان و عقیدے پہ جو ضربیں لگائی جا رہی ہے، میں اس کو آج آپ کے سامنے دکھاؤں گا انشاءاللہ، جس کو دیکھ کر خاص طور سے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو بغور دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب سعودیہ میں تو بہت اچھا اسلام ہے، اسلام وہاں سے نکلا ہے، وہ لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پیمانہ جو ہے سعودیہ میں پیدا ہونا نہیں ہے، مکے کا محافظ ہونا نہیں ہے، حرم کا خادم ہونا نہیں ہے. اگر معیار ہے تو معیار کیا ہے؟ بزرگان دین کی عقیدت، رسول اللہ کی محبت، اہل بیت کی الفت. یہ ہمارے نزدیک معیار ہے اور اسی معیار میں ہم کو پرکھنا ہے.
جو اس معیار پر اترے گا وہی سچا مسلمان ہے، اور جو اس معیار پر نہیں اتر پائے گا وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ آئیے پہلی کلپ دیکھتے ہیں۔ پہلا اعتراض، یہ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے مولوی کہلاتے ہیں، کسی زمانے میں پاکستان میں رہتے تھے، آج کل سعودیہ کی ریال پہ رال ٹپکاتے ہوئے سعودیہ میں ہیں، اور وہاں سے کیا زہر اگل رہے ہیں ہمارے لوگوں کے تعلق سے، ہمارے بزرگوں کے تعلق سے، ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، وہ فوجیں لے کر پہنچ گیا، فوجیں لے کر پہنچا، کہا اس کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب باہر نکلے تو سامنے والی فوج کی طرف گھور کے دیکھا، ابھی دیکھنا ہی تھا، ساری فوج کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ دائیں طرف دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، ادھر دیکھا، ادھر کی فوج نے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بادشاہ سلام کہتے ہیں ہاں جی کیوں آپ لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں؟ کہا لوگوں کو تو میں کرتا ہوں، یہ فوج جو تم مجھے مارنے کے لیے لایا ان کو کلمہ میں نے پڑھایا؟ کہا نہیں، کدے تیری ساری فوج کلمہ پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، ایک نظر کرم جب بادشاہ پر ڈالی تو بادشاہ بھی وہیں ہاتھی پہ بیٹھا بیٹھا لا الہ الا اللہ۔ سینکڑوں مسلمان کے، ہزاروں مسلمان، ہندوستان میں مسلمان ہی خواجہ نے کیے۔ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا ہوتا تو کبھی ہندو اس سے راضی ہوتے؟ کہتے اس نے تو ہمارے خاندانوں کو موسلا بنا دیا، اس کا دشمن بنتے۔ یہ کیسا ہے جس پہ ہندو بھی راضی ہے، پنڈت بھی راضی ہے، سکھ بھی راضی ہے اور مسلمان بھی راضی ہے؟ اللہ کی قسم یہ شرک کا منظر ہے، یہ شرک کا منظر ہے جو ہندو اپنے مندروں میں کرتے ہیں، وہی تم درباروں میں کرتے ہیں۔ ہندو سمجھتا ہے سیاسی جنگ ہے، اندر سے ہم دونوں بھائی ہیں، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے۔ ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے۔ اتنا سا فرق ہے ان قبر پرستوں میں اور مورتی پرستوں میں۔ وہ کھڑے کا طواف کرتا ہے، یہ پڑے کا کرتا ہے۔ وہ اس کو سامنے بھجن گاتا ہے، یہ اس کے سامنے قوالی گاتا ہے۔ رحمان کا اعتراض یہ ہے، جو اہل حدیث کے مولوی ہے، کہ ہندوستان میں اگر غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہوتا تو ہندو کیوں راضی ہوتے؟ ہندو ان سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ جو بولا جاتا ہے کہ ہندوستان میں غریب نواز نے اسلام پھیلایا، یہ پھیکم پھاک ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ معراج ربانی ہے، یہ بھی انڈیا میں رہا کرتے تھے کسی زمانے میں، مگر یہ بھی آج کل سعودیہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ابھی اس وقت سعودیہ میں ہیں، ان کی بے شمار سیڑھیاں آتی ہے، اور غیر مقلدین ان کی سیڑھیوں کو مفت بانٹتے بھی ہے۔ بہت ساری سیڑھیاں تو مجھے مفت میں بھی لا کے دی گئی کچھ لوگوں کے ذریعے۔ اب آئیے یہ صاحب کیا کہتے ہیں، ان کی بھی سن لیجیے، پھر دونوں حضرات کا میں کتابوں کے تاریخ کے حوالے سے رد کروں گا انشاءاللہ۔ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا، اس نے ایک بات کہہ دی، اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی، اور وہ بات یہ تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو متعارف کروایا، اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں۔ اب اس نے مستشرق عالم تھا یا نصرانی تھا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا پروفیسر تھا، اب اس نے یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اڑ گئے، انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان، پیدا کب ہوئے، مرے کب؟ اجمیری صاحب آئے کب ہندوستان، پیدا کب ہوئے، مرے کب؟ اب جناب عالی بڑے بڑے حکیم الامت بھی لکھتے جا رہے ہیں، بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں کہ مشائخ چشت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا، استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا مودودی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا کہ جو ہے پروفیسر آرنلڈ فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان۔ اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں، غوطہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں، تو لوگ جو عوام الناس ہیں بیچارے، ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بر صغیر میں مشہور ہو گیا کہ جناب علی خواجہ صاحب لائے ہیں، خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں۔ ہند کے راجہ کون ہیں؟ بولو، ہند کے راجہ کون ہیں؟ معین الدین چشتی اجمیری لائے ہیں۔ اب صاحب دیکھو، صاحب وہی رٹ رہے ہیں کہ نہیں رٹ رہے؟ خواجہ صاحب نے 600 برس چھٹ اسلام کے 600 برس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہاں پیدا؟ سنگر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورا النہر کا، پیدا وہاں ہو رہے ہیں، کہاں سے ٹھوکریں کھاتے کھواتے، مجاوری کرتے ہوئے، قبر پوجتے ہوئے
پیدا وہاں ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے ٹھوکریں اوکریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے قبر پوجتے ہوئے داتا گنج حجویری کے مزار پر تین سال تک مراقبہ اور پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کرتے پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کرتے کیسے وہ اجمیر پہنچے جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا جسے راجستھان کہتے ہیں اجمیر کے، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے 600 یعنی 600 برس تک اسلام غیر ہندوستان میں آئے نہیں، کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی۔ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ اعتراض یہ ہے کہ 600 سال تک اسلام ہندوستان میں آیا ہی نہیں، غریب نواز نہیں آئے، اور اسی ویڈیو میں یہ میں نے کلپیں بنائی ہیں، چھوٹی چھوٹی جھلکیں ہیں، پوری اگر آپ تقریریں سنیں گے اس ویڈیو میں تو بہت گستاخیاں ہیں۔ سرکار غریب نواز کے تعلق سے معراج ربانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ خرافاتوں میں ملوث تھے اور کہاں سے جھاڑو آڑو لگاتے ہوئے خرافات کرتے ہوئے آئے۔ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک اللہ کے ولی کے تعلق سے ایسے خیالات کا اظہار کہ اس کو خرافاتی کہنا اور اس کو جو ہے اس طرح سے جملے استعمال کرنا یہ یقیناً گستاخی ہے۔ بہرحال یہ گستاخی انہی کو مبارک ہو، الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے میں تاریخ کی روشنی میں بتاؤں کہ پروفیسر آرنلڈ جس کا اس نے نام لیا ہے، جو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اس نے لکھا اور اس کے بعد پھر جتنے مولوی ملا تھے وہی سب لکھتے گئے۔ پروفیسر آرنلڈ جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر، یہ ابھی مرا ہے، ابھی کا ہے، لیکن میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ بڑے بڑے مصنفین بڑے علماء نے یہ بات اپنی کتابوں میں کئی سو سال پہلے تحریر کی ہے کہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو لایا ہے اور متعارف کروایا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو یہاں کتابیں دکھاتا ہوں، آپ کو اسکرین پہ وہ کتابیں دکھیں گی، ٹیبل پہ میرے یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہے، اور اگر کسی کو کتابوں پہ اعتراض ہو یا اس کو شبہ ہو کہ کتابیں جو دکھائی جا رہی ہے مانیٹر پر یا پروجیکٹر اسکرین پر یہ صحیح ہے یا نہیں تو بعد میں بھی تحقیق کر سکتا ہے، یہاں کتابیں موجود ہے، عبارتیں آپ کو انشاءاللہ پروجیکٹر اسکرین پہ دکھیں گی۔ آئیے سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ پروفیسر آرنلڈ جس کا اس نے حوالہ دیا، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ وہ ایک انگریز تھا، تو اس نے اگر لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، کہ خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، تو اس کا وجہ یہ تھی کہ اس نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا، ان کی طرح وہ جاہل نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے پروفیسر آرنلڈ کے لیے میں یہ کتاب ہے مسلمان اور ہندوستان، علامہ بدر القادری صاحب کی جو ہائی لینڈ میں ہے ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 168 ہے، یہ جو آپ کے سامنے بھی مانیٹر پہ دکھ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے اس کی کتاب کا ٹرانسلیشن کیا ہے پروفیسر آرنلڈ کی، جس کی کتاب کا نام ہے پریچنگ آف اسلام۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 279 ہے پروفیسر آرنلڈ کی۔ وہ کیا لکھتا ہے ذرا آئیے اس کو سماعت کیجیے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں اجمیر پہنچنے کے بعد جس کو پہل آپ نے مسلمان کیا وہ راجہ کا ایک جوگی گروہ تھا، اور رفتہ رفتہ ان کے مریدین کی ایک کثیر تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی، جنہوں نے ان کی تعلیم و تلقین سے بت پرستی کو چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا۔ اب ایک مذہبی پیشوا کی حیثیت سے آپ کی شہرت سب طرف پھیل گئی، اور آپ کا شعرا سن کر بہت سے ہندو لوگ اجمیر میں آئے اور آپ کی ترغیب سے مسلمان ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب آپ اجمیر جاتے ہوئے راستے میں دہلی کے اندر ٹھہرے تو وہاں آپ نے 700 ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا۔ یہ پروفیسر آرنلڈ ہے جس نے لکھا ہے اپنی کتاب پریچنگ آف اسلام، جس کا اردو میں ترجمہ آیا ہے دعوت اسلام۔ یہ ابھی میں ٹرانسلیشن والی کتاب دکھا رہا ہوں، مجھے اوریجنل کتاب ابھی تک ملی نہیں ہے باوجود تلاش کے، اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے وہ انگلش کتاب مل جائے، پریچنگ آف اسلام۔ اب اس نے خواجہ غریب نواز کی تعریف میں یہ لکھا تو یہ خبیث وہابیوں کو ہضم نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ پروفیسر آرنلڈ پہلا شخص ہے کہ جس نے کہا کہ غریب نواز نے اسلام پھیلایا، بعد کے جتنے مولوی ملا ہے وہ سب اسی کی بات کو لے کے اڑ گئے۔ تو میں بتاؤں کہ معراج ربانی جو اہل حدیث کے مولوی ہے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں، جبکہ کتابوں پر اور علم سے کتنے دور ہے اور کتنے بڑے جاہل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو مناظرے کے چیلنج بھی کرو تو یہ مناظرے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ میں اب تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کن کن مصنفین نے، کن کن علماء نے اور مشائخ نے غریب نواز کے ہندوستان میں اسلام لانے کو مانا ہے اور ایکسپٹ کیا ہے۔ دیکھیں یہ دوسری کتاب، میں پہلی کتاب سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہے دلیل العارفین۔ یہ یہاں پر آپ کے سامنے بھی موجود ہے، میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کی ملفوظات ہے جس کے لکھنے والے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بختیار کاکی کی پیدائش 568 ہجری ہے۔ پیدا کب ہوئے آپ؟ 568 ہجری، اور آپ کا وصال ہوا 633 ہجری، یعنی آج سے تقریباً 800 ساڑھے 800 سال پہلے۔
850 साल पहले सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी अपनी किताब दलीलुल आरिफीन में लिखते हैं कि सफ़ा नंबर 57, दलीलुल आरिफीन, मोहब्बत में आरिफ वो है जो जिक्र के सिवा किसी को दोस्त न रखे। ये गरीब नवाज का जुमला लिखते हैं। कहते हैं कि जब ख्वाजा साहब ये बयान कर चुके तो आबदीदा होकर फरमाया, अब मैं वहां का सफर करता हूं जहां मेरा मदफन होगा, यानी अजमेर जाता हूं। इन दिनों अजमेर हिंदुओं से भरपूर था और मुसलमानी वहां पर कुछ ऐसी तरक्की पर न थी। जब ख्वाजा साहब का मकाम मुबारक वहां पहुंचा तो इस कदर इस्लाम जाहिर हुआ जिसकी कोई हद नहीं। तो ये सबसे पहले ख्वाजा बख्तियार काकी की मैंने किताब पेश किया, जिसमें सरकार बख्तियार काकी ने इस बात को कि ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया और उनकी तबलीग से मुसलमान हुए बहुत सारे, ये बात उन्होंने 568 के बाद यानी आज से 850 या 800 साल पहले ये बात तहरीर की। तो प्रोफेसर आर्लैंड नहीं है जिसके ऊपर हमारा पूरा दारो मदार हो। आइए दूसरी किताब देखते हैं। ये किताब भी बड़ी मुस्तनद तरीन किताब है जिसका नाम है सियारुल औलिया। इस वक्त ये भी मेरे हाथ में मौजूद है। इस किताब के मुसन्निफ है हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये किताब सियारुल औलिया का सफ़ा नंबर इसका भी 57 है और सफ़ा नंबर 57 पर सियारुल औलिया के हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते वो भी समाअत फरमाइए। इनका विसाल 711 हिजरी में हुआ। कब इंतकाल हुआ है? 711 हिजरी में। फरमाते हैं इनकी और करामत ये है, इनकी यानी सरकार गरीब नवाज की, कि हिंदुस्तान की मुमलिकत में मशरिक के आखिरी सिरे तक सब तरफ कुफ्र काफिरी और बुत परस्ती का दौरा था। हिंदुस्तान के सरकश व मगरूर लोग अक्सर खुदाई दावा करते थे और खुदाए बुजुर्ग व बरतर के शरीक बनते थे। पत्थरों, दरख्तों, जानवरों, चौपाए और गाय के गोबर तक को पूछते थे। कुफ्र की इन तारीखियों में इनके दिलों पर कुफ्र लगे हुए थे। कता सब दीन और शरा दीन इस्लाम से गाफिल थे और सब खुदा व रसूल खुदा से बेखबर थे। किसी ने कभी काबे का रुख न देखा, न कहीं नारे तकबीर अल्लाह अकबर सुनने में आया। अहले यकीन के इस आफ्ताबे आलमताब के कुदूमे मैमनत लुजूम से इस सरजमीन में कुफ्र की तारीखियां छट गई और हर सू इस्लाम का उजाला फैल गया। आप वाक़तन दीन के मोइन थे। कौन? सरकार गरीब नवाज। फिर उसके बाद लिखते हैं कि आज स्लेब चर्च की बजाय इस कुफरिस्तान में मस्जिद और मेहराब मिंबर नजर आ रहे हैं। जहां कभी मुशरिकीन के नारे बुलंद होते थे, आज मुसलमानों के नाराहे तकबीर सुनाई देते हैं। इस सरजमीन में जो भी मुसलमान हुआ और लोग ता कयामत मुसलमान होते रहेंगे और फिर आगे नस्लन बाद नस्लिन इनकी औलाद मुसलमान होंगी। और जो वो ग्रोह जिनकी तबलीग इस्लाम ने इस दार हरब को दार इस्लाम बनाया, ता कयामत इनका सवाब इन बुजुर्गों और शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजीरी को पहुंचता रहेगा। ये कब लिख रहे हैं? ये 711 में इनका हिजरी में इनका विसाल हुआ। अभी 1400 चल रही है हिजरी, यानी आज से 700 साल पहले। और इनकी कितनी कमजोर मालूमात है। कहते प्रोफेसर आर्लैंड ने कहा, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, तब से ये मानने लगे कि गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब एक ऐसी किताब में पेश कर रहा हूं जो बड़ी मुस्तरद किताब है, जो छपी हुई देवबंदियों के यहाँ से, हमारे यहाँ से नहीं छपी। यह है अखबारुल अखियार। ये हजरत शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है। इसका सफा नंबर जो है 55 है। शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के वो पहले बुजुर्ग है जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्म हदीस को नाफिज फरमाया है। अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस है। जितने आज के उलमा है सबका सिलसिला हदीस शाह वलीउल्लाह से होते हुए शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी पे खत्म हो जाता है। शाह अब्दुल हक मोहद्दिद देहलवी की विलादत 958 हिजरी है और उनका विसाल है 1052 हिजरी, यानी आज से 450 साल पहले आपका इंतकाल हुआ। अखबारुल अखियार इनकी सबसे मशहूर किताबों में है। और भी किताबें हैं, मदारिजुन नुबुव्वत है और मिशकात की शरह लिखी। चुनांचे अपनी किताब अखबारुल अखियार में मुहद्दिस वक्त, जो अपने जमाने के मुहद्दिस है, सरकार गरीब नवाज के बारे में वो क्या लिखते हैं। कहते आप पथुरा राय के दौरे हुकूमत में अजमेर हिंदुस्तान तशरीफ लाए और इबादत इलाही में मशगूल हो गए। पथुरा राय इस जमाने में अजमेर ही में मुकीम था। एक रोज उसने आपके एक मुसलमान अकीदतमंद को किसी वजह से सताया। वो बेचारा आपके पास फरियाद लेकर पहुंचा। आपने इसकी सिफारिश में पथुरा राय के पास एक पैगाम भेजा, लेकिन इसने आपकी सिफारिश कबूल न की और कहने लगा कि ये शख्स यहाँ आकर बैठ गया है और गैब की बातें करता है। जब ख्वाजा अजमेरी को यह बात मालूम हुई तो इरशाद फरमाया कि हमने पथुरा को जिंदा गिरफ्तार करके हवाले कर दिया।
इसी जमाने में सुल्तान मोइजुद्दीन शाम और शहाब उद्दीन गौरी की फौज गजनी से पहुंची। पथुरा लश्कर इस्लाम से मुकाबले के लिए आया और सुल्तान मौजुद्दीन के हाथों गिरफ्तार हो गया और इसी तारीख से इस मुल्क में इस्लाम फैला और कुफ्र की जड़ें कट गई। यानी हजरत शाह अब्दुल हक मोहद्दिद दहलवी को भी ये एतराफ है कि सरकार गरीब नवाज की करामत से ही शहाबुद्दीन ने यहाँ हमला किया, पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन से फिर इस्लाम की यहाँ पर जो है फैला और कुफ्र की जड़ें कटी। जब शाह अब्दुल हक मोहद्दिद दहलवी जैसा मुहद्दिस भी इस बात को तस्लीम कर रहा है तो इन फटीचरों की बात फिर हम क्यों माने? जाहिर सी बात है। आइए मैं तारीख के हवाले से और एक बात आगे बताता हूं। यह है मिरातुल असरार। इस किताब के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मॉनिटर पे आपको दिख रही है मिरातुल असरार, जिसके लिखने वाले हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ है। इस किताब की सिर्फ एक खासियत बताऊं, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, ये मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है और मॉनिटर पे आपको दिख रही है स्क्रीन पर। इस किताब के लिखने वाले हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती ने ये किताब तब लिखी जब सरकार गरीब नवाज उनके ख्वाब में तशरीफ लाए और बशारत दी और हुक्म फरमाया कि हमारे सिलसिले के बारे में तुम किताब तहरीर करो। तो हुक्म गरीब नवाज पर मिरातुल असरार उन्होंने इस किताब को तहरीर किया। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की तारीख विलादत है 1005 हिजरी में ये पैदा हुए और 1054 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। ये सब मैं तारीख के हवाले से वो बातें बता रहा हूं, ये कई कई सौ साल पहले के आलिम दीन और इमाम गुजरे हैं। चुनांचे मिरातुल असरार के अंदर सफा नंबर इसका 552 है। इसके अंदर उन्होंने एक हेडिंग लगाई और सरकार गरीब नवाज के यहां से जिक्र शुरू करते हैं कि जो शख्स आपका चेहरे मुबारका देखता सरकार गरीब नवाज का, वहदानियत हक और रिसालत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आता, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जो लोग गैरुल्लाह की परस्तिश में मुब्तला थे, आप इन सबको शिर्क की तारीकी से निकाल कर ईमान की रोशनी में ले आए। अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह भी फरमाते कि सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम लाया। उसके बाद उसी किताब के सफा नंबर 600 पर आप फिर एक तबलीग के ताल्लुक से गरीब नवाज की नकल फरमाते, कहते सीरुल आरिफीन में लिखा है कि अजमेर के गिरदोनौ में अक्सर लोग सैयद हुसैन की कोशिश से, ये सैयद हुसैन कौन है? सरकार गरीब नवाज के खलीफा थे, ये जा जाके लोगों को समझाते और गरीब नवाज के पास लाते और फिर आखिरी जो पॉलिश होती है वो गरीब नवाज कर देते थे। इस तरह से इन्होंने दीन की खिदमत की। कहते हैं कि अक्सर लोग सैयद हुसैन की कोशिश से अजमेर आकर ख्वाजा बुजुर्ग के हाथ पर इस्लाम लाए। गर्ज के जब आपकी करामात और कमालात का चर्चा हुआ तो मुख्तलिफ कबाइल के लोग अजमेर पहुंचकर ख्वाजा बुजुर्ग के हाथ पर मुशर्रफ इस्लाम होने लगे। चुनांचे मिरातुल असरार के मुसन्निफ भी लिख रहे हैं कि सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, मगर ये एक यही नाबिकार फिरका है जिसका कहना है कि हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम नहीं फैलाया। इसके बाद एक दूसरी किताब में दिखा रहा हूं, यह है सफीनतुल औलिया। ये भी इस वक्त मेरे हाथ में रखी हुई है। ये किताब किसकी लिखी हुई है? ये है शहजादा मोहम्मद दारोशिको की, जो शाहजहां का बेटा था और औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा भाई थे। दारोशिका मोहम्मद शहजादा मोहम्मद दारोशिको कादरी ने सफीनतुल औलिया नाम से सिलसिला चिश्त के बुजुर्गों पर एक पूरी किताब लिखी ज़ख़ीम। चुनांचे दारोशिको की विलादत 1024 हिजरी 1024 हिजरी में यानी आज से 400 साल पहले दारोशिको की पैदाइश हुई और उन्होंने अपने जवानी के आलम में सफीनतुल औलिया लिखी। चुनांचे सफीनतुल औलिया का सफा नंबर 128 है। सफा नंबर 128 पर दारोशिको ने यहाँ पर सरकार गरीब नवाज के इस्लाम का जिक्र किया। अब मैं सारी बातें पढ़ूंगा तो वक्त ज्यादा लगेगा, बहुत कुछ बताना है। ये सफा नंबर 28 पर ये पूरा स्कैन करके पेज डाला हुआ है कि सरकार गरीब नवाज ने किस तरह इस्लाम फैलाया। अब उसके बाद मैं एक खास चीज बता रहा हूं जिससे दुनिया का कोई वहाबी भी इनकार नहीं कर सकता। ये जो किताब आपके सामने आई है, ये एक ऐसी किताब है, ये किताब है अल कौलुल जमील, जो लिखी है हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिद दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। इस वक्त मेरे हाथ में है यहाँ पर और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। शाह वलीउल्लाह साहब कौन है? क्यों वहाबी इनकार नहीं कर सकते? मैं बता सकता हूं। शाह इस्माइल जिन्होंने तक़वतुल ईमान लिखी, जो वहाबियों के नजदीक का रखना हर गैर में ऐन इस्लाम है, तक़वतुल ईमान, उनके ये दादा हुजूर थे, सगे दादा। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिद दहलवी के वालिद है और हिंदुस्तान में जितने उलमा और मुहद्दिद गुजरे हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस गैर मुकल्लिद हो, चाहे वो बरेलवी हो, सारे उलमा का सिलसिला हदीस सनद के एतबार से शाह वलीउल्लाह मोहद्दिद दहलवी पर जाकर खत्म हो जाता है। ये अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे दिल्ली में।
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की जो पैदाइश है 1114 हिजरी में आप पैदा हुए और आपका इंतकाल 1176 हिजरी में हुआ। अल-कौलुल जमील जो मंजूर बुक डिपो से छपी है, जो ये वहाबियों का इदारा है, इसमें शाह वलीउल्लाह साहब ने क्या लिखा है जरा सुन लीजिए। सफ़ा नंबर 66 पर वो लिखते हैं कि मौलाना ने फरमाया, मौलाना से यहाँ मुराद शाह वलीउल्लाह साहब है, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस उम्मत के औमुदा औलिया में से है, मामूली वली नहीं है, औमुदा औलिया में से है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती इस उम्मत के उम्दा औलिया में से, उनके हाथ पर हजारों कुफ्फार हुनूद मुसलमान हुए, यानी इनके घर की भी शहादत है कि हजारों लोग जो है उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। अब ये किताब है, इसका नाम है सयारुल अखियार। ये माहरा के एक बुजुर्ग गुजरे हैं आला हजरत के सिलसिले के, लेकिन आला हजरत के बहुत पहले के उनके पीरजादों में आते हैं, जिनका नाम है हजरत अल्लामा शाह मुराद सोहरवर्दी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी किताब है सयारुल अखियार। रज़ा एकेडमी मुंबई से छपी है, ये अहले सुन्नत के इदारे ने छापा है। 12वीं सदी हिजरी की बहुत जबरदस्त तालीम है। अपनी किताब के अंदर सफा नंबर 339 पर इन्होंने भी वही बात लिखी कि हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है। अब उसके बाद आइए, एक किताब में दिखा रहा हूं, असल किताब मेरे पास नहीं मिल पाई, लेकिन एक मुस्तनद आलिम की किताब में वो चीज का हवाला मिल गया, तो लिहाजा मैं उन्हीं की किताब से वो पेश करता हूं। इस किताब के लिखने वाले खजीनतुल औलिया किताब का नाम है, जिसके मुसन्निफ हजरत गुलाम सरवर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह 13वीं सदी के अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस है। फारसी जबान में इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है खजीनतुल औलिया। ये आपके सामने आ गई, ये फारसी की इबारत सामने रखी हुई है, मैं इसको पढ़ूंगा फिर तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह। चुनांचे खजीनतुल अस्फिया में हजरत गुलाम सरवर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह 13वीं सदी के अपने वक्त के मुहक्किक के जमाना कहते हैं कि हजार दर हजार सिगार व किबार बखिदमत आ महबूब किरदगार हाजिर शुदा मुशर्रबा शरफ इस्लाम व इरादत आ हजरत शुनन बेहदे के चिराग इस्लाम दरहिंद बतुफेल ई खानदान आलीशान रोशन गस्त। फरमाते कि हजारों हजार छोटे बड़े सिगारो किबार, यानी छोटे बड़े हर तरह के बाखिदमत यहाँ महबूब किरदगार हाजिर शुदा, यानी मैं अल्लाह के महबूब बंदे मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। मुशर्रफ बा इस्लाम, और फिर आपसे इस्लाम आपके हाथों पर लाते, आपकी इरादत में गुलामी में जो है दाखिल होते। कहते कि आ हजरत शुनन बेहदे के इन लोगों ने इतना इस्लाम फैलाया कि चिराग इस्लाम दर हिंद बतुफेले ई खानदान, इस खानदान की वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम मुतारिफ हुआ। यही वो सिलसिला है चिश्ती जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम लाया और इस्लाम को इन्होंने रोशन किया। चुनांचे ये अपने जमाने के मुहक्किक भी ये फरमा रहे हैं। अब आगे मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र कर रहा हूं जिनका नाम हर फिरका लेता है, खासतौर से गैर मुकल्लिदीन तो कहते कि हमारी जमात के हैं, देवबंदी बोलते हमारी जमात के, हम बरेलवी अहले सुन्नत खामोशी इख्तियार करते। वो कौन है जिसको सब मानते हैं? तसव्वुर पाकिस्तान जिन्होंने दिया। पाकिस्तान में दो बड़ी अजीम शख्सियत मानी जाती है, जिसको एक कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जीना, और दूसरी शख्सियत जिनका मैं यहाँ पे अब उनकी किताब का रेफरेंस पेश कर रहा हूं, यह है कुलियात इकबाल, डॉक्टर इकबाल। डॉक्टर इकबाल ऐसा कौन है कि जो इसको मुहक्किक न मानता हो अपने दौर का और अपने वक्त का मुफक्किर न मानता हो, और अहले हदीस गैर मुकल्लिद और वहां भी इसके बहुत अशार पढ़ते हैं। ये डॉक्टर इकबाल का पूरा दीवान है मेरे सामने, सफा 144 पर डॉक्टर इकबाल क्या लिखता है जरा सुनिए। चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, ये पहला ही जुमला ये है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि चिश्ती कौन? ख्वाजा गरीब नवाज ने पैगाम हक क्या है? इस्लाम का पैगाम। चिश्ती ने जिस जमीन पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यानी डॉक्टर इकबाल को भी हिंदुस्तान पे फक्र किस बात पर है? डॉक्टर इकबाल को हिंदुस्तान पे फक्र इस बात पर है कि हिंदुस्तान में चिश्ती ने इस्लाम को फैलाया, यही मेरा वतन है जहां चिश्ती ने इस्लाम को फैलाया है। चुनांचे मैंने चंद तारीखी, इसके अलावा भी बहुत सारे हवाला जात है, अगर यही मैं तारीख की किताबों से पेश करता रहूं तो एक बड़ा तवील सिलसिला हो जाएगा। गर्ज के जिस जमात को, जिस गैर मुकल्लिदीन को दावा हो कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम नहीं फैलाया, उनको चाहिए कि थोड़ा हौसला करे, और जब सऊदिया की रियालों पे इतना बोलते हो तो फिर मनाजरे की हिम्मत भी किया करो। चुनांचे अगर ये मेराज रब्बानी तक मेरी बात जाए तो मैं मेराज रब्बानी से कहूंगा कि आप जब चाहे हमसे मनाजरा कर लिए,
اور آئیں اور تاریخ کے حوالے سے بتائیں کہ پروفیسر آرلیڈ نے کب لکھا اسلام ہندوستان میں غریب نواز نے پھیلایا. ہم آرلیڈ سے پہلے کی تاریخ تم کو بتائیں گے. اب آئیے اس خبیث نے غریب نواز کے تعلق سے کتنی گستاخیاں کی ہے, کیا بکتے ہیں یہ لوگ, ذرا سنیے اور دل پہ ہاتھ رکھیے. اور یہ سعودیہ کے پٹھو ہے جن کے پیچھے ہمارے کم علم لوگ جا کے نمازیں پڑھاتے ہیں, اور جب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان وہابڑوں کے پیچھے نماز مت پڑھا کرو کہ یہ کافر ہے, یہ گستاخ ہے, تو ہماری قوم کے بیچارے نہ سمجھ کہا کرتے ارے یار حرم کے امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو کس کے پیچھے پڑھیں گے. جبکہ ہر سال بتایا جاتا ہے کہ امام کا عقیدہ درست ہو تو امام ہوتا ہے. اگر بڑی جماعت کے پیچھے اور کسی بڑی جماعت کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوتا تو کربلا میں امام حسین یہ کام کر چکے ہوتے. امام حسین امام عالی مقام نے بتا دیا کہ جماعت نہ دیکھا کرو, عقیدہ دیکھا کرو. اب ان کے عقیدے دیکھیے اور اپنے حج کی حفاظت کیجئے کہ ان خبیثوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھ کے اپنے حج کو مت برباد کیجئے. آئیے اس معراج ربانی جو سعودیہ تعلیم خبیث کیا کہتا ہے غریب نواز کے بارے میں, سعودیہ سے ذرا سنیے. لباس میں وہ حضرت خواجہ تھے, یعنی وہ مخنث اور ہجڑا صاحب تھے, ہے نا. خواجہ مطلب ہجڑا ہی جو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فروج اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے, یا جماعت الثانی ہے نا, یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا, اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی, اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں, اور ان سے کہا جائے تم کہا جائے کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے حضرت ہیں, ہم ہی نہیں, اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. تو باقاعدہ یہ ہجڑے جاتے ہیں اجمیر کے اندر اور پورا اجتماع ہوتا ہے. اور آج بھی اللہ کی قسم آج بھی جا کے دیکھو چاروں طرف سے ہجڑے ہندوستان سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے اپنی اپنی ٹولیاں بنا کے جاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ہمارے ہی. سن لیا آپ نے, اور اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو پھر ایک بار ریپیٹ کر دوں. یہ کہہ رہے ہیں معراج ربانی صاحب کہ خواجہ کا مطلب ہجڑا ہوتا ہے. پہلی بات, خواجہ کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے کو. ہمارے ہندوستان میں ہجڑے کو ہی کہا جاتا ہے خواجہ. دوسری بات کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے ہجڑے جاتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں جاتے ہو تو کہتے کیا کرے, خواجہ غریب نواز ہماری قوم کے تھے. مطلب خواجہ غریب نواز معاذ اللہ میں جملہ نہیں بولنا چاہ رہا, آپ لوگ سمجھدار ہیں, سمجھ چکے ہوں گے. تو جو لوگ خواجہ کو ہجڑا کہیں وہ مسلمان ہو سکتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کا ایمان سلامت ہے. جس سے اسلام لیا اسی سے غداری, اور جن کتابوں کی یہ حوالے دے رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ جاہلوں کا نام وہابی ہوتا ہے. میرے نزدیک تو جاہل بول دو یا گوار بول دو یا وہابی بول دو, میرے نزدیک ایک ہی بات ہے. آئیے میں انہی لغاتوں سے بات کروں جن لغتوں کا اس نے حوالہ دیا, اور اس کی خباثت میں بتاؤں گا. اس نے ایک ہی لغت کا حوالہ دیا, اس نے حوالہ دیا فیروز اللغات. میں 4 لغت کے یہاں حوالے بتاؤں گا آپ کو. یہ ہے فیروز اللغات جس کا اس نے حوالہ دیا, یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. یہ فیروز اللغات جس کا اس نے حوالہ دیا, جو اردو زبان کی مستند لغتوں میں, مستند ڈکشنریوں میں آتی ہے. اس لغت کا صفحہ نمبر 597 ہے. اس پر آئیے ذرا دیکھیں خواجہ کا مطلب کیا ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا. پہلا لفظ لکھا ہوا ہے خواجگان, اور ڈکشنری میں لکھا ہے خواجگان خواجہ کی جمع. خواجگان خواجہ کی جمع, مالک, آقا, سردار لوگ. اور وہ خواجہ کا مطلب ہجڑا بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد لکھا ہے خواجہ, خداوند, صاحب, سردار, آقا. توران میں سادات کا لقب, سادات کہتے ہیں سید گھرانے کے لوگوں کو, سیدوں کا لقب ہے. توران جو ایران کا شہر ہے وہاں کا, کشمیریوں کا لقب. اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر ایک لفظ لکھا ہے ہجڑا. یعنی خواجہ کے پہلے کتنے معنی لکھے ہیں لغت کے اندر؟ پہلے لکھا ہے خداوند, صاحب, سردار, آقا, توران میں سادات کا لقب. یہ سارے القابات کو چھوڑ کے اس نے آخری والا پکڑا. اس سے مطلب پتا چلتا ہے کہ اس کے دل میں بغض تھا. آئیے دوسری لغت کو میں بتاؤں آپ کو. خواجہ در حقیقت فارسی زبان کا لفظ ہے, یہ عربی کا نہیں ہے, اردو کا نہیں ہے. چنانچہ اس کے لیے فارسی کی لغت جو میرے ہاتھ میں اس وقت لغات کشوری, یہ فارسی زبان کی مستند لغتوں میں مانی جاتی ہے. بڑے بڑے فارسی کے پڑھنے والے علماء, اپنے وقت کے عالم فاضل اس لغات سے ہی فارسی کے الفاظوں سے مدد لیا کرتے ہیں. اور بھی لغتیں ہیں لیکن لغات کشوری ایک مستند ترین لغتوں میں سے ہے. لغت کشوری میں خواجہ کا کیا مطلب بتایا, ذرا آئیے دیکھیے. لغت کشوری کا صفحہ نمبر 177 ہے. اس میں بھی لفظ خواجہ آپ کو نظر آئے گا, خواجہ. اب یہاں لکھا جاتا ہے صاحب خانہ,
گھر کا مالک، سردار، پیر، مالدار، حاکم، صاحب جمعیت، دل، روح. اب یہ آخری میننگ ہے وہ خدمتگار جس کا آلہ تناسل کاٹ ڈالا گیا ہو. پھر آگے لکھتا ہے توران میں لقب سادات کا ہوتا ہے اور بامعنی وزیر بادشاہ کے بھی مستعمل ہوا ہے، یعنی وزیر اور بادشاہ کے بھی لفظ میں استعمال ہوتا ہے. یہ سارے اچھے لفظ اس نے چھوڑ دیا اس خبیث نے، اور لفظ کون سا پکڑا اس نے؟ ہجڑا والا. جبکہ یہاں پر دو چیزیں اور آپ سامنے دیکھیے. ایک لکھا ہے یہ کس کا لقب ہے؟ مالک روز قیامت، مراد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواجہ کہا گیا ہے، حضرت خضر کو بھی خواجہ کہا گیا ہے. تو جب یہ کسی بزرگ کی طرف نسبت کی جاتی ہے خواجہ کی، تو اس سے مراد مالک، آقا، سردار یہ لیا جاتا ہے. مگر ان کے دلوں میں چور چھپا ہوا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے معنی نہیں لیتے، برے معنی کو لیتے ہیں اور ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں. اب آئیے اس کے بعد میں ایک تیسری لغت آپ کے سامنے لا رہا ہوں، لغات کشوری کے بعد. یہ انگریزی کی لغت ہے جس کا نام ہے پریکٹیکل اسٹینڈرڈ 21 سینچری. یہ ڈکشنری ہے جو مصطلح ڈکشنریوں میں مانی جاتی ہے. اس کے اندر یہ اردو ٹو انگلش ڈکشنری ہے، اردو سے انگلش میں. اس میں بھی دیکھیے آپ خواجہ کے معنی کیا دیے ہوئے ہیں. اس میں لکھا ہے خواجہ کے معنی. خواجہ پہلا ورڈ لکھا ہے ٹائٹل آف ریسپیکٹ، یعنی تعظیم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ پہلا ورڈ دیتے ہیں. پھر اس کیا دیکھتے ہیں؟ ماسٹر، لارڈ، ریچ پرسن، ٹائکون. یہ جتنے الفاظ ہیں، بزنس مینجمنٹ، یہ جتنے انگریزی کے الفاظ ہیں یہ سب اعلیٰ درجے کے الفاظ ہیں. لارڈ یعنی سردار، مالک، بادشاہ کے لفظ میں لارڈ استعمال ہوتا ہے. اور پہلا ہی ورڈ جو ڈکشنری میں دیا وہ کیا ہے؟ ٹائٹل آف ریسپیکٹ، یعنی ادب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. مگر ان بدبختوں کو دیکھو کہ یہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر یہ برے معنی کی طرف جاتے ہیں. چلیے آگے دیکھیے کہ تیسری میں چوتھی ڈکشنری بتا رہا ہوں. یہ بہت پرانی ہے میرے پاس اتنے سالوں سے کہ یہ رکھے رکھے بھی اب بالکل بوسیدہ ہو گئی. اس ڈکشنری کا نام ہے دا اسٹوڈینٹس پریکٹیکل ڈکشنری. اس کے لکھنے والے غیر مسلم ہیں، کسی مسلمان نے نہیں لکھا ہے انگلش میں. یہ بھی انگلش ٹو اردو ہے. اس ڈکشنری کا صفحہ نمبر 292. اتفاق یہ ہے کہ اس کا بھی صفحہ نمبر 292 ہے. اس میں بھی خواجہ کے معنی کیا آیا ذرا دیکھیے. خواجہ اے ماسٹر، اے مین آف ڈسٹنکشن، ریچ مرچنٹ. اور اس کے بعد فوراً لکھا ہے خواجہ خضر، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو بھی خواجہ کہا جاتا ہے. تو یہ سارے اچھے معنی چھوڑے انہوں نے. اب میں اس کے بارے میں معراج ربانی سے یہ کہوں گا کہ اگر اچھے معنی چھوڑ کے آپ برے لیتے تو آپ کی حالت کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرمایا کرتے تھے اور آپ صحابہ اکرام سے حدیثیں بیان کرتے تو کچھ منافقین جو ہوتے وہ پیچھے بیٹھا رہا کرتے تھے جان بوجھ کے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے معاذ اللہ. صحابہ اکرام رسول اللہ کی بیان کو اور تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی نبی پاک اتنا مشکل جملہ کہہ دیتے یا اتنی مشکل بات کہہ دیتے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابہ اکرام کہتے آئینہ یا رسول اللہ. اس کا مطلب ہوتا تھا اللہ کے نبی ہم پر رحم کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہمیں ذرا آسان کر کے سمجھائیے، آسان کر کے بتائیے، ہم پہ کرم کیجئے، رحم کیجئے. تو منافقین کیا کرتے تھے؟ ان کی ڈکشنری میں، ان کی لغت میں کے معنی ہوتے تھے چراوا، بھیڑ چرانے والا. تو وہ اس کو کھینچ کے کرتے تھے رائنا یا محمد، اور پھر ہنستے تھے. مطلب یہ لیتے تھے اے ہمارے بھیڑوں کو چرانے والے، معاذ اللہ. یہ گستاخی تھی. ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جلیل القدر. وہ ان منافقین یہودی تھے اور منافق تھے. ان یہودیوں کی زبان کو جانتے تھے کہ ان کی لغت میں، ان کی زبان میں اس کے معنی جو ہے بدکار برے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ لیٹ آئے تاخیر سے سعد بن معاذ اور وہ پیچھے بیٹھ گئے. تو اللہ کے نبی نے جب ایک بات کہی دی تو انہوں نے وہی پکار کے کہا چیخ کر اور ہنسنے لگے. تو ان کو جلال آ گیا. سعد بن معاذ کو تلوار نکالی اور کہا بدبختوں میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم تو وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو، تم بھی تو وہی کہتے ہو رائنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارے پہ رعایت کیجیے، ہم بھی وہی کہتے ہو. تو آپ نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، تم کھینچ کے پڑھتے ہو، تمہارا نظریہ، تمہارا خیال توہین کا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تو ادباً کہتے ہیں. بات گفتگو بڑھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے جب وہ شور کو ملاحظہ فرمایا کہا سعد کیا بات ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کرتے ہیں. انہوں نے قسمیں کھانی شروع کی منافق. انہوں نے نہیں، ہمارا مقصد توہین کا نہیں تھا اور ہمارا مقصد یہ نہیں تھا توہین کا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ بقر کی آیت نمبر 104 ہے. اللہ رب العزت سورہ بقر آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا.
ایمان والو آج سے رائنا نہ کہا کرو، بلکہ اس کی جگہ کہو انظرنا، اللہ کے نبی ہم پہ نظر کرم کیجیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر قرآن نے ان منافقین کا حال بتایا، تو صحابہ جو کہتے تھے وہ بھی وہی لفظ تھا، منافق جو کہتے تھے لفظ وہی تھا، مگر نیتوں میں فطور تھا، تو قرآن نے ان کو منافق کہا۔ خواجہ کے معنی اچھے بھی ہیں، یہاں سے قرآن کی آیت سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں بزرگوں کا نہ ادب ہے اور نہ معاذ اللہ بزرگوں کی جو ہے تعظیم ہے۔ آئیے یہ خواجہ غریب نواز اور اس سلسلے کو جنہوں نے اسلام دیا ان کو معاذ اللہ یہ کافر تک کہتے ہیں۔ اب یہ چوک جائیں گے آپ، اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، مگر یہ بدبخت ہم کو تو کہتے اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے، مگر یہ بڑی بے باکی کے ساتھ معاذ اللہ خواجہ غریب نواز اور بختیار کاکی جیسے جلیل القدر ولی کو ایک کافر کہہ دیتے ہیں۔ بختیار کاکی نے کتاب لکھی تھی جو سرکار خواجہ غریب نواز نے خط لکھے تھے بختیار کاکی کی طرف، تو ان خطوں کو سرکار بختیار کاکی نے جمع فرما لیا۔ تو ایک خط میں سرکار غریب نواز نے کلمے کی خلاصہ اور تشریح فرمائی کہ کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ ان بدبختوں کے سمجھ میں نہیں آئی، تو اسی کتاب کو جو غریب نواز کی کتاب ہے اس پر ایک کیا تبصرہ کر رہا ہے، اب آپ سنیے۔ اب بختیار کاکی کے طرف خطوط بھیجے گئے تھے، وہ خطوط خواجہ غریب النواز نے لکھے تھے، اور ان میں چند باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور کے صوفیہ، اس دور کے جو اولیاء اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے کیا ایمان اور عقیدے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ غریب النواز جو تھے بیچارے سلطان الہند، جو فارس سے آئے تھے اور جو ہے فارسی زبان بولتے تھے، انہیں اس کا بہت زیادہ علم تھا۔ اب آپ بتائیں یہ سلطان الہند کا خطاب دینے والے، یہ دیکھیں آپ کلمہ توحید کی حقیقت، یہ میری کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غریب النواز اگر ولی اللہ تھے تو وہ بیچارے ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ کتاب انہی کی ہے، انہوں نے کہی ہے، تو پھر یہ آدمی زندیق تھا، کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ یہ کتاب انہی کی ہے، انہوں نے کہی ہے، تو پھر یہ آدمی زندیق تھا، کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ یعنی اس کتاب جو ان کے سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ ان کی جہالت کا یہی عالم ہے۔ بہرحال ان کے نزدیک تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار غریب نواز اور بختیار کاکی کافر تھے، لیکن آئیے میں کچھ بزرگوں کے حوالے دیتے چلوں، اور آپ اس میں دیکھیں کہ بزرگان دین کے نزدیک خواجہ غریب نواز کا مقام کیا تھا۔ سید محمد کرمانی فرماتے کہتے جس رات خواجہ معین الدین حسن سنجیری نے وفات پائی، چند بزرگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور پاک فرما رہے ہیں خدا کا دوست معین الدین سنجری آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے آئے ہوئے۔ جس کے استقبال کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ان بدبختوں کے نزدیک کافر ہے معاذ اللہ۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سیار الاولیاء جو کتاب ہے اس کے مصنف 711 ہجری کی ہے، 711 ہجری تک یہ بڑے بڑے بزرگان دین غریب نواز کے تعلق سے یہ عقیدہ نظریہ رکھے ہوئے تھے، اور ان کا نظریہ کفر کا۔ یہ دوسری کتاب اخبار الاخیار شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، جو 958 ہجری میں جن کی پیدائش اور 1052 ہجری میں جن کا وصال ہوتا ہے۔ اخبار الاخیار میں وقت کا محدث وقت کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں مشہور ہے کہ خواجہ اجمیری کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ والا، اللہ کا حبیب ہے، اور اس کی موت اللہ کی محبت میں ہوئی ہے۔ یہ میں کل بتا بھی چکا تھا آپ کو، یہ وقت کا محدث کہہ رہا ہے، یہ پیشانی پہ لکھا تھا، لیکن ان خبیثوں کے نزدیک ایسا ولی کامل یہ معاذ اللہ کافر ہے۔ آئیے تیسری کتاب دیکھتے ہیں میرات الاسرار، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ 1005 ہجری میں اس کے مصنف عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، اور 1054 ہجری میں ان کا وصال۔ یہ اپنی کتاب میں جو کئی سو سال پہلے تحریر کی گئی ہے، اس کتاب میں حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں کیا لکھتے ہیں میں اس کو پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ امام ارباب طریقت، پیشوائے اصحاب حقیقت، مستغرق در ذات ذوالجلال، مستغرق کہتے وہ ذات جو اللہ کی یاد میں ہمہ وقت ڈوبی رہتی ہو، ناطق بلسان احوال، طوفان ضلالت کی کشتی، قطب وحدت خواجہ معین الدین معین الحق والدین چشتی قدس سرہ العزیز۔ یہ میرات الاسرار کے مصنف بھی ان کے بارے میں اپنی رائے بہترین دے رہے ہیں۔ آئیے سفینۃ الاولیاء جو دارالشکوہ کی لکھی ہوئی ہے،
اور دارالشفا کی پیدائش جو 1024 ہے اس میں وہ بھی اسی روایت کو بیان کرتے ہیں. روایت ہے 30 ذی الحجہ کو وفات ہوئی، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وصال کے وقت آپ کی پیشانی پر لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے جس کی موت اللہ کی محبت میں ہوئی. یہ کتاب ہے سبع سنابل شریف. کتاب کے بارے میں صرف ایک بات عرض کر دوں، یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکی ہے. یہ بزرگوں کے حالات پر لکھی ہے. اور حضرت سبع سنابل شریف کے مصنف 912 ہجری ان کی پیدائش ہے اور 1017 ان کی وصال کی تاریخ ہے. سبع سنابل شریف میں عبد الوہاب بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا نقل فرماتے ذرا سنیے. صفحہ نمبر اس کا 435 اور 435 پر آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تعلق سے فرماتے، نقل ہے کہ خواجہ معین الحق والدین حسن سنجیری علم کامل رکھتے تھے. آپ کی تصانیف خراسان کے اطراف و نواح میں بہت ملتی ہے. 70 سال تک رات کو آرام نہ کیا اور نہ پشت زمین سے لگائی. 70 سال تک آپ کا وضو سوائے حاجت انسانی کے نہ ٹوٹا. آنکھیں عموماً بند رکھتے، نماز کے وقت کھولتے، اور شیخ کی نظر جس پر پڑ جاتی وہ ولی اللہ ہو جایا کرتا تھا. یہ عبد الوہاب بلگرامی کا قول ہے کہ شیخ خواجہ غریب نواز کا تو عالم یہ تھا جو جس کی نگاہ جس پر پڑ جائے وہ ولی ہو جائے تو وہ وقت کا کتنا بڑا ولی کامل ہوگا. لیکن ان نابکار خبیثوں کے نزدیک ایسا ولی کامل کافر نظر آتا ہے. آئیے اب تیسری اور ایک میں کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد. یہ آئیے القول الجمیل. میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کتاب کو کوئی وہابی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ چھاپنے والے بھی یہی لوگ ہیں. قول الجمیل کے اندر صفحہ نمبر 66 پر وہی لکھا ہے امام طریقت، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 67 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غریب نواز کے تعلق سے وہی روایت بیان کرتے شاہ ولی اللہ بھی جو وقت کے محدث ہے. کہتے ہیں منقول ہے کہ جب خواجہ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر یہ نقش ظاہر ہو گیا، حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں وصال پا گیا. اب اس کے بعد میں ایک بہترین 2-3 چیزیں آپ کو دے دوں گا. یہ ہے انفاس العارفین. یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا. یہ میرے اس وقت ہاتھ میں ہے. انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ صاحب خود کیا فرماتے اپنے خاندان اور اپنے متعلق. صفحہ نمبر اس کا 37 ہے 37. اس پر لکھتے قاطع الحروف یعنی کاتب الحروف یعنی حروفوں کو لکھنے والا یعنی کتاب لکھنے والا. مصنف شاہ ولی اللہ کہتا ہے کہ ہمارے اسلاف کا روحانی دستور یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر صدی میں طریقہ چشتیہ کی نسبت کے حامل رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارا پورا خاندان جو ہے وہ سلسلے چشتیہ میں رہا ہے. تو اگر شاہ حضرت غریب نواز معاذ اللہ کافر ہے تو ہمت ہو تو شاہ ولی اللہ کو کافر کہہ کر بتاؤ، اس لیے کہ یہ اسی خاندان کے مریدوں میں ہے. اگر وہ کافر ہے تو پھر شاہ ولی اللہ کا ایمان کہاں بچا پھر. اب آئیے ایک بڑی رسوائے زمانہ کتاب ہے لیکن وہابیوں کے نزدیک بڑی مستند کتاب ہے. ہمارے نزدیک اس کتاب کی کوئی ویلو نہیں ہے لیکن میں یہاں کیوں بتا رہا ہوں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم. اب آئیے پروجیکٹر اسکرین پہ آپ کو یہ دکھ رہی ہوگی. یہ ہے صراط مستقیم، مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپی ہے. اس کتاب میں لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی ہے، شاہ ولی اللہ کے پوتے. 1193 میں ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی موت 1246 ہجری میں ہوئی. یہ کتاب ہمارے نزدیک کیوں معتبر نہیں ہے اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں. اسی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ معاذ اللہ نماز میں نبی کا خیال لانا زنا کے خیال اور گدے اور بیل کے خیال لانے سے بھی زیادہ برا ہے. لیکن اس کتاب میں 2 باتیں مولوی اسماعیل دہلوی ایسے لکھ گئے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے. اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان سعودیہ خود چھاپتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں بانٹتا ہے اور یہ ان کو شہید اور وقت کا بہت بڑا امام اور ترم خان سمجھتے ہیں. مگر ان کا خود کیا معاملہ ذرا سنیے. صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 251 پر وہ لکھتے ہیں، ایک ہیڈنگ لگایا انہوں نے، تکمیلہ راہ ولایت کے سلوک ثانی کے بیان میں، اور اس میں ایک تمہید اور ایک مقصد ہے. عبارت تھوڑی ہارڈ ہے، میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں تمہید، بے سمجھ طالب جب معرفت ذات کے مقام پر پہنچتے ہیں اور سلوک و متعارف کو ختم کر لیتے ہیں تو جانتے ہیں کہ ہم بھی غوث العظم اور حضرت خواجہ بزرگ نائب رسول اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور قطب الاقطاب جناب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور پیشوائے شریعت و طریقت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور حضرت امام ربانی
قیوم زمانی حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی وغیرہ ہم قدس اللہ اسرارہم اجمعین جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ہم پایا اور ہم مقام ہو گئے ہیں، یہ سری غلطی نہایت ہی برا عقیدہ ہے۔ اپنے مفہوم میں بتاؤں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب عبادت بہت کر لیتے ہیں تو عبادت کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مقام تک پہنچ گئے، غریب نواز کے مقام پر پہنچ گئے، تو کہتے ہیں کہ یہ جہالت ہے اور یہ بدعقیدگی ہے، انسان آج کا کتنا ہی عبادت کر لے ان کے برابری نہیں کر سکتا۔ تو ان کے نزدیک بھی جب یہ معاملہ ہے، اب آئیے آگے دیکھیں، اسی صراط مستقیم میں انہوں نے ایک بات اور کیا لکھی، ذرا سنیے۔ دیکھیے یہ کتاب کا صفحہ نمبر 215 پر اسماعیل دہلوی کیا لکھتے ہیں، جو وہابی جماعت کے بہت بڑے امام وقت مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ ذکر کا فائدہ ملے ہمیں، تو اس کے ایک طریقہ بتا رہے ہیں، ہیڈنگ لگائی انہوں نے، پہلا افادہ، پہلا فائدہ۔ طالب کو چاہیے، جو یعنی مقام چاہتا ہے، کوئی مرتبہ چاہتا ہے، طالب کو چاہیے کہ پہلے باوضو دو زانوں بطور نماز بیٹھ کر اس طریقے کے بزرگوں میں یعنی معین الدین سنجری، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وغیرہ حضرات کے نام کا فاتحہ پڑھ کر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مقام چاہیے تو پہلے کیا کریں؟ عبادت بعد میں، ذکر بعد میں، پہلے غریب نواز کی فاتحہ دلائے۔ ایک کتاب میں شرک ہو جاتی ہے، ایک کتاب میں یہی توحید بن جاتی ہے۔ ان کا مذہب بھی بڑا دوگلا مذہب ہے۔ کہتے ہیں بختیار کاکی وغیرہ حضرات کے نام کا فاتحہ پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں ان بزرگوں کے توسط اور وسیلے سے التجا کرے۔ ارے تو جو تمہارے نزدیک کافر ہے اس کا وسیلہ کیسا؟ اور وسیلہ کبھی شرک کہتے ہیں، اور ابھی مقام و مرتبے کی ضرورت پڑ گئی تو غریب نواز کا وسیلہ، تو معلوم ہو گیا کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مقام چاہیے تو غریب نواز کے وسیلے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ انہیں بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا وسیلے سے التجا کرے، نیاز اور بے انداز اور زاری بے شماری کے ساتھ اپنے کام کے فتح یاب کے لیے دعا کر گئی، اور اس کے بعد پھر وہ ذکر کا انہوں نے طریقہ بتایا۔ چنانچہ یہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب بھی جو ہے لکھ رہے ہیں کہ جو سرکار غریب نواز کی فاتحہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا تو ان کے مولوی کے نزدیک تو وہ تو صاحب فاتحہ کے لائق ہے اور وسیلے کے لائق ہے، تو اگر خواجہ غریب نواز کافر ہے معاذ اللہ تو یہ سارے کے سارے پھر کافر ہو گئے جو ان کو اتوقع ولی کامل بات سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ایک شخصیت کی میں ایک منقبت کے کچھ اشعار پڑھ کے سناؤں گا جس نے بارگاہ معین الدین چشتی میں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ دیوان ہے حضرت بہادر شاہ ظفر کا، 1857 کے اندر جنگ آزادی میں جن کا بہت بڑا رول رہا، ان کے دیوان میں خواجہ غریب نواز کی یہ منقبت انہوں نے لکھی۔ اس سے وہ اپنی عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں وہ غریب نواز کے مقام کو جو بتاتے ہیں، ذرا سنیں۔ میں اس میں 2-4 اشعار پڑھوں گا کیونکہ یہ کافی طویل منقبت ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ ہے باغ خلد روضہ پر تمہارے گل فروش، جس کے ہر گل میں ہے بوئے بادہ وحدت کا جوش، ایک لپٹ میں سینکڑوں بے ہوش ہوں جو بادہ نوش، اور یہی کہتے ہیں پھر جب کچھ انہیں آتا ہے ہوش، یا معین الدین چشتی دستگیری لازم است۔ آفتابوسی کا مجھ کو شوق تو ہے اس قدر، پر کروں کیا میں ہوں بے طاقت قدم سے سر بسر، اڑ کے میں پہنچوں ابھی میرے اگر ہوں بالوں پر، ہے تمہاری ہی فقط چشم عنایت پر نظر، یا معین الدین چشتی دستگیری لازم است۔ وہ تمہارا نور باطن ہے کہ خورشید منیر، روبرو ہے اس کے ذرہ بلکہ ذرے سے حقیر، تم پہ روشن ہے آ جائے روشن ضمیر، دو جہاں میں جانتا ہوں تم کو اپنا دستگیر، یا معین الدین چشتی دستگیری لازم است۔ دستگیری کہتے ہیں مدد کو۔ اس کے بعد آئیے ڈاکٹر اقبال نے کیا خراج عقیدت پیش کیا، اسی کے دیوان سے میں ایک شعر پیش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے ہم بات بڑھائیں گے۔ چنانچہ یہ ڈاکٹر اقبال کا دیوان ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں اس نے ایک شعر لکھا ہے، ذرا ایک شعر سن لیجیے۔ کہتا ہے، دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں۔ کہتا ہے کہ جب میرا دل بیتاب ہو گیا تو میں کہاں پہنچا؟ دیار پیر سنجر، یعنی خواجہ غریب نواز کے روضے پر چلا گیا۔ میسر ہے جہاں درمان درد ناشکبائی، ناشکبائی کہتے ہیں دکھ پریشانی، جہاں دکھ پریشانی کا حل دیا جاتا ہے اس در پر میں جہاں حاضر ہو گیا ہوں، جہاں میسر آتی ہے، جہاں عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں خواجہ نظام الدین کی شان میں ایک نظم کہی ہے ڈاکٹر اقبال نے، اور یہ نظم میرے نزدیک تو
عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر ان بد عقیدوں کے نزدیک ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جاتی ہے اس نظم کے اندر۔ تو اگر میں عرض کروں گا کہ مولانا احمد رضا پر کفر کا فتویٰ بعد میں لگائیے، ہمارے علماء کو بعد میں کافر کہیے، کہ اگر ہم بزرگوں سے عقیدت رکھے تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، پہلے ڈاکٹر اقبال پہ آپ ذرا کفر کا فتویٰ لگائیے۔ خواجہ نظام الدین جو سرکار غریب نواز کے سلسلے کے ایک بزرگ ہے، ان کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے اپنے اسی دیوان کے صفحہ نمبر 160 پر التجائے مسافر با درگاہ حضرت محبوب الہی دہلی، اس میں اس نے کیا منقبت کے اشعار کی لکھے، میں 4 اشعار پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا۔ کون؟ محبوب الہی۔ محبوب الہی کا جب یہ عالم ہے تو ان کے دادا پیروں کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، ان کے نزدیک قبر پہ جانا ایک گناہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ تو مسیح حضرت عیسیٰ اور خضر یہ بھی نبی تھے اور بعض ولی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نظام الدین کا مقام ان سے بھی اونچا ہے۔ کیوں؟ وہ رسول اللہ کی پہلی کی امت کے ولی تھے اور یہ رسول اللہ کی امت کے ولی ہیں۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء، بزرگ اور دانشوروں نے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں گلاہ عقیدت پیش کیے، مگر کچھ لوگوں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہیں۔ کل میں نے ایک چیز بتایا تھا کہ سرکار غریب نواز جب اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، اور یہ ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے جیسے انیس الارواح اور بھی دیگر کتابوں میں، تو وہابیوں کے نزدیک یہ سب چیزیں جو ہے کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ انیس الارواح میں خواجہ غریب نواز نے خود بیان فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے نماز پڑھوائی، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کروائی، پھر انگلیاں سامنے کی تو میں نے 18,000 عالم کو دیکھ لیا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام سے ہر عالم ظاہر کر دیا جاتا ہے، اولیاء ہر عالم کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا معاذ اللہ عین شرک ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے ان کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں۔ مزاروں کے فیضانات ہوتے ہیں، بزرگوں کی قبروں کے فیضانات ہوتے ہیں، علم لدنی حاصل ہوتی ہے اور غیبیات کے پردے اٹھ جاتے ہیں، حجابات اور تجلیات سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، انسان آسمانوں پر عرش کے نیچے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ان تمام سب چیزوں کا کوئی دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے حقیقتیں منکشف ہو گئیں، جنت و جہنم کے دورے ہو گئے اور نظارے ہو گئے اور ہم نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا، یا مجھے آسمان کے قریب لے جایا گیا اور مجھے یہ علم حاصل ہوا، تو وہ آدمی کذاب ہے، جھوٹا ہے اور دائرے اسلام سے خارج ہے۔ دائرے اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ یہ بنیاد وہ ظاہر ہے یہ باتیں وہی کرے گا جو لا الہ الا محمد رسول اللہ ہی پڑھے گا۔ یعنی ان کے نزدیک عرش کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا، جو عقیدہ یہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ جملہ کہہ کر تو اس نے سب بتا دیا کہ جتنے بزرگوں نے سب واقعات لکھے کرے وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہے، یہی ایک پکا مسلمان بچا ہوا ہے پوری دنیا کا۔ لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اب میں بزرگوں کے قول نہیں سناؤں گا کیونکہ ان کو بزرگوں کے قول ہضم نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں مستند عالموں نے لکھی ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت اسرار الاولیاء کتاب ہے جو بابا فرید گنج شکر کی لکھی ہوئی ہے۔ بابا فرید گنج شکر اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر کیا لکھتے ہیں اسرار الاولیاء میں؟ کہتے 70,000 مقامات ہے جو ولی کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ 70,000 مقامات ہے جو ولی کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہی مقام پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہر روز 5 وقت کی نماز عرش کے گردا گر کھڑے ہو کر ساکینان عرش کے ہمراہ ادا کرتا ہے، اور جب وہاں سے آتا ہے تو ولی ہر وقت اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہے، اور جب وہاں سے آتا ہے تو تمام جہان کو اپنی 2 انگلیوں کے مابین دیکھتا ہے۔ اے درویش، یہ ولایت کی ابتدائی حالت ہے۔ یہ بابا فرید نے لیا، لیکن ان کے نزدیک یہ چیزیں کا کفر ہے۔ چنانچہ میں اس کے جواب میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ کچھ نہیں۔ بخاری شریف اس کی جلد اول ہے، بخاری شریف کی جلد اول ہے، بخاری یہاں رکھی ہے، جس کو حدیث پہ شبہ ہو مجھ سے بعد میں آ کر مل لے۔ ان کا تو عرش پہ دیکھنے کا بھی اختلاف ہے، لیکن میں نبی کا اختیار بتاؤں گا آپ کو کیا ہے۔ اور جو چیز نبی کے لیے معجزہ ہوتی ہے وہ ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہے۔
حضرت شاہ عبداللہ نے شرح فتح الغیب میں اس کو بیان کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث جلد اول کی یہ ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اچانک سرکار نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے فرم کیا، پھر اس کے بعد ہاتھ کو پیچھے لے لیا. ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور پیچھے لے لیتے ہیں، پھر نماز ختم فرمائی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آپ نے 3 بار ہاتھ آگے کیا پیچھے کیا. تو سرکار مسکرائے فرمایا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حجابات ہٹا دیے، میں جنت کو دیکھ رہا تھا. جنت کہاں ہے؟ میں نے اس میں جنت کے اندر انگوروں کے خوشے دیکھے، باغ دیکھے، اور میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ان جنت کے انگوروں کے خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑوں اور تمہیں دے دوں. قسم وحدہ لا شریک کی، میرے رب نے مجھے اختیار دیا، اگر میں انگور کا ایک گچھا توڑتا اور تمہیں دیتا، تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہو. ارے عرش دیکھنا چھوٹی بات ہے، نبی کا اختیار تو ہے کہ زمین پر ہے، اور جب ہاتھ بڑھاتے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ پڑھ کر ان کو بخار آ جائے گا. ان کو بخاری میں صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، وہ ہے رفدین، باقی کوئی حدیث یاد نہیں ہے. چلیے ان کا عقیدہ ان کو مبارک. ہمارے عقیدے کے مطابق اولیاء کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں، ابدال، غوث، قطب، اور یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہے. میں ابھی حدیث پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان بدعقیدہ وہابیہ سعودی مولویوں کا، یہ حکومت کی طرف کے مولوی ہے، یہ حکومت کی طرف سے نور چینل کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ سوچ رہے ہوں یار کس مولوی کو بتا رہے، اس کو اتنا بھاؤ کیوں دے رہے؟ بھاؤ اس لیے دے جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا چینل نور چینل ہے، نور چینل پر یہ 2 مولوی آتے ہیں، توصیف الرحمان اور معراج ربانی. یہ معراج ربانی کی کلپیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ نور چینل پر جو سعودیہ کا چینل ہے اس پہ کیا خرافاتی ہوتی ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. آئیے غوث اور قطب اور ابدال کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ذرا سن لیجیے. یہ جذبے پیدا کرو، یہ جذبے، یہ صحابہ کرام کے جذبے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں؟ آج کل کے یہ جوگی صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چکچیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیریت اور یہ فلانے کے گل گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے. یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے، شیطانوں کی راہ ہے. اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اللہ اکبر. ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے. حضرت ابو بکر بڈھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جوان تھے. فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ میں بیٹھے تھے اور لوگ مجھ سے سلام کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھے تھے، ان سے کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا. کتنی سادگی تھی ہمارے نبی کے اندر. اور یہ لوگ قطب ہیں، ابدال ہیں، جن کے اندر میں سب کچھ ہے، تصرف ہے، دنیا کو گھما رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. یہ قطب، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ غوث، یہ نجبا، یہ اتقیاء، یہ جو تم القاب اور درجات بتا رہے ہو، یہ درجات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صوفی حلاج، ابن عربی اور جنید اور فلانے جتنے بھی اس قسم کے جو شیطانی ٹولے تھے اور جنہوں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے سے امت کو گمراہ کیا، جو یہودیوں، نصرانیوں اور برہمنوں کے عقیدوں کو لا کے اسلام میں انہوں نے یونانی فلسفے کے ذریعے سے ڈالا گزیرا، ایسے لوگ خود انہوں نے ان تمام القاب کو تراشا ہے اور امت کے اندر پھیلایا ہے اور ہر ایک کے وظیفے بیان کیے ہیں. اور نہ یقین ہو تو ذرا اعلی حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت و خرافات کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ ان کے ہاں قطب، ان کے ہاں ابدال، ان کے ہاں اوتاد، ان کے ہاں مجذوب اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وظیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے، مشائخ تصوف اور عقیدہ، سنو عقیدہ، لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف، یہ صوفی لوگ، صوفی جمع صوفی، کوفی، صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں کہ مشائخ ہیں. یہ ابدال، ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے. اللہ تعالیٰ چپچاپ عرش پہ بیٹھا ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ. تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں. لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث کس ہمارے یہاں لوگ سنتے ہیں نا، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی درجہ ہے. یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، اسلام کا درجہ. میرے خیال سے باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قطب، ابدال، یہ سب شیطانیت کے درجے ہیں. ایک بات یہ تھی.
قطب ابدال یہ سب شیطان ہیں، جنید بغدادی فلاں منصور حلاج یہ سب شیطانی ٹولے ہیں. آپ دیکھیے، غور کیجئے آپ اور تصور کیجئے، یہ جاہل لوگ کتنے ڈنکے کی چوٹ پر بزرگوں کو گالیاں بک دیتے، کافر بول دیتے ہیں، مگر کتنے بھولے بیچارے ہمارے سنی جو ان کافروں کو بھی کافر بولنے نہیں دیتے ہمیں. ان کا کہنا ہے کہ ابدال صوفی وغیرہ یہ جتنے القابات ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے نہیں پڑھے تو ان کا مطلب نہیں ہے، لیکن اس پر میری مستقل بیان ہو چکا ہے سرکار تاج الاولیاء کے عرس کے موقع پر. حج ہاؤس میں جو ہوا تھا اس کی سی ڈی بن چکی ہے، آپ چاہے تو سی ڈی کو حاصل کریں ایس ایچ او کے ممبران سے، اور اس میں دیکھیں گے ابدال وغیرہ کے بارے میں میں نے پوری حدیثیں سند کے ساتھ بیان کی ہے. میں یہاں صرف آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں اور اس کے چند حوالے دے دوں گا، وقت آیا تو اس پر پھر طویل گفتگو ہوں گی. یہ حدیث کی مستند ترین کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات. یہ مشکات شریف اس وقت میرے ہاتھ سامنے ہے، یہ آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، یہ مشکات المصابی. یہ حدیث کی مستند ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے. چنانچہ اس کتاب کی تیسری جلد ہے کتاب الفتن، اور اس کے اندر فضیلت کا باب ہے. باب کا جو نام ہے شاید صاحب مشکات نے جو رکھا، ذکر الیمنی و شامی و ذکر اویس القرنی، یعنی یمن کا ذکر، شام کا ذکر اور اویس کرنی کا ذکر. اس باب کے تحت حدیث نمبر 6015 حدیث مشکات کی صاحب مشکات نقل کرتے ان شری ابن عبید، حضرت شری ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا ذکر اہل الشام عند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی نے شام کا ذکر کیا، ملک شام کا جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے. وکیلا کہنے والے نے کہا، العنہم یا امر المومنین، اے امر المومنین ملک شام پر لعنت کیجیے، لعنت بھیجیے آپ ملک شام پر. قالا حضرت علی نے ارشاد فرمایا، لا میں اس پر لعنت نہیں بھیجوں گا، انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول الابدال یقون بالشام، وہاں پر ابدال رہا کرتے ہیں. کہاں پر؟ ملک شام میں. وہم 40 رجولا، ان کی تعداد کتنی ہے ان ابدالوں کی؟ 40. رجولا کلما ماتا رجل ابدال اللہ مکانہ، اللہ کے نبی فرماتے ان ابدالوں میں سے جب کسی ایک ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی جگہ دوسرے شخص کو متعین فرما دیتا ہے. رجلین یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب، اور عربی نے فرمایا انہی ابدال کی وجہ سے لوگوں پر بارش برسائی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کے صدقے طفیل میں تم اپنے دشمنوں پر فتح پاتے ہو. یہ مشکات کی حدیث ہے، اور ان بیچاروں کو ابدالی کا پتہ نہیں معلوم یہ کیا ہے، یہ سب گڑے ہوئے ہیں. یہ حدیث کہاں کہاں ہے میں بتا دوں. مسند امام احمد میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جلد 1 صفحہ نمبر 122 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم کبیر کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 181 حدیث نمبر 1039 اس کے تحت اس حدیث کو نقل کیا. امام ابو نعیم نے جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، حلیت الاولیاء کی جلد 3 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 308 پر اس حدیث کو نقل کیا. یہ حدیثوں کی کتاب ہے، جس کو دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابدال وغیرہ کا ذکر حدیثوں میں ہے اور مستند کتابوں میں حدیث کی، مگر اس کے باوجود یہ ابدالوں کو، غوث کو، قطب کو شیطان کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا آئیے ذرا تھوڑا سا ایک ان کو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو نیاز اور نظر کا معاملہ ہے ہمارے بزرگوں کی عقیدت کے لیے، ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ آپ نظر و نیاز پر گفتگو کریں، اس کے جائز اور ناجائز ہونے پر بات کریں، مگر یہ بدبختوں کا لہجہ اتنا گندا ہے کہ وہ نیاز جو ہمارے نزدیک مقدس ہے، اس نیاز کے لیے وہ کیا لہجے میں گفتگو کرتے ذرا اس کو سنیے. 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جے، نہ کھایا جے. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو،
وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے۔ وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے۔ اہل توحید اس کو قبول۔ تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی، ارے اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گئی تو رب سے دوستی خراب ہو گئی، تو پھر 11ویں کا ہو یا محرم کا ہو، پہلی بات تو میں نے نہیں دیکھا کہ محرم میں کوئی گوشت بانٹتا ہو، ان کی نالج بھی بڑی کمزور ہے۔ محرم میں گوشت بانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ شربت بانٹتے ہوئے دیکھا ہے میں نے محرم کے موقع پر، کھچڑا دیکھا ہے بانٹتے ہوئے، چلو بالفرض گوشت بھی بانٹ دیتا ہے کوئی، تو اب گوشت بانٹتے ہیں محرم میں یا 11ویں کا کھانا، تو یہ سب سور سے زیادہ حرام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11ویں ہے کیا، فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا ثبوت تو حدیث میں ہے بھائی، میں اس کے لیے صرف حدیث پیش کروں گا، پر پھر مسلسل بیانات آئیں گے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک کہ میری والدہ ام سلیم نے، حضرت انس کی والدہ نے گھی لیا اور کچھ آٹے کو جو ہے ملیدہ جیسا بنا لیا جاتا ہے، اس میں گھی ملا دیا اور ایک پیالے میں رکھ کے کہا کہ یہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، اور سرکار سے کہنا کہ یا رسول اللہ یہ ام سلیم کی جانب سے ہے۔ اور ایک روایت اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو رسول اللہ کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے انتقال کے 40 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو ام سلیم نے کہا کہ رسول اللہ کو دے دینا اور کہنا کہ یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کے لیے ہے۔ چنانچہ انس بن مالک کہتے ہیں ان دنوں میں چھوٹا تھا، میں وہ پیالہ جس میں روٹی اور گھی جو ہے وہ ملیدے کی شکل میں ملا دیا گیا تھا پورا، اس کو سرکار کی خدمت میں آیا تو بہت سارے صحابہ اکرام بیٹھے تھے جن کی تقریباً تعداد 70 کے قریب تھی۔ میں نے رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ ام سلیم نے بھیجا ہے اور آپ کی یہ نظر ہے یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کے لیے، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو حدیث کے راوی حضرت انس کہتے کہ رسول اللہ نے اس پیالے کو اپنے سامنے رکھ لیا، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور قرآن سے جہاں سے جتنا چاہا اتنا تلاوت فرمایا، بس یہی ہے فاتحہ، جتنا چاہا اتنی تلاوت کیا۔ اور اس کے بعد انس سے کہتے ہیں انس اس پیالے کو اٹھا اور اب میرے ہر صحابی کے سامنے رکھتے جا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ہر صحابی کے پاس وہ پیالہ رکھتا، نبی پاک فرماتے کھاؤ اتنا کھاؤ کہ شکم سیر ہو جاؤ، وہ پیٹ بھر کھاتے، میں پیالہ دوسرے صحابی کے پاس رکھتا، وہ پیٹ بھر کھاتے، پھر پیالہ اٹھا کے تیسرے صحابی کے پاس، یہاں تک کہ 70 صحابی سے وہ پھر کر پیالہ رسول اللہ کی خدمت میں دوبارہ لوٹ کر آیا، اللہ کے نبی نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، اور اس کے بعد مجھ سے کہا انس جاؤ اب یہ جو کچھ بچ گیا ہے یہ ہماری طرف سے اپنی والدہ ام سلیم کو دینا۔ حضرت انس کہتے ہیں قسم اس وحدہ لا شریک کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں حیرت زدہ تھا کہ جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو تب زیادہ ہے۔ یہی ہے فاتحہ۔ آپ کھانا ویسی ان کو دے دو تو یہ کھا لیں گے، سٹ کھا لیں گے، کیوں کھانا ہے، اور جیسے آپ کہے قل اللہ واحد اللہ الصمد، یہ کیا ہو رہا ہے، فاتحہ دے رہا ہوں، حرام ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ارے بھائی قرآن پڑھنا بھی حلال، کھانا کھانا بھی حلال، کھانے پہ قرآن جیسی پڑھا تیرے نزدیک حرام ہو گیا، جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا تیرے نزدیک بھی حلال تھا، تو معلوم ہوا تجھے کھانے سے چڑ نہیں ہے، قرآن سے چڑ ہے۔ اور اگر جس چیز پر قرآن پڑھ دیا جائے وہ غیر اللہ کا ہو جاتا ہے، تیرے لیے ناجائز ہو جاتا ہے، تو سن پھر ہم سورت پڑھتے ہیں اور پوری دنیا کو جو ہے اس کو بخش دیتے ہیں پوری دنیا کے لیے، اب ساری دنیا کی چیزیں تیرے اوپر حرام ہو جائیں۔ جتنے بھی جو تالاب ہے ہمارے یہاں کے پانی پیے جاؤ، آپ پانی پہ دعا پڑھ دو، کہنا ایک اگر سچا توحید کا ماننے والا ہے نا یہ نل سے جو پانی آتا نا اس کو مت پڑھنا، کیوں آماجیری کے تالاب پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں میں بھی۔ اب دیکھتے اس کی کرانے کی دکان میں جانا، اناج کے گنج میں فاتحہ پڑھ کے آنا، کہا اگر سچا توحید کا ٹھیکیدار ہے نا یہ اناج مت کھانا، کیوں وہ اناجوں کے گنج میں جا کے فاتحہ پڑھ آیا ہوں میں۔ اور اگر کسی چیز کے سامنے قرآن پڑھ دینے سے وہ غیر اللہ کا ہو جاتا ہے تو ہم نے دنیا کی ہر چیز پہ فاتحہ پڑھ دی، اب اگر ٹھیکیدار ہو توحید کے تو بغیر کھائے پیے زندہ رہ کر بتاؤ، تو جہالت ہے کم وقتوں کی۔ تو یہ عجیب ہے، لیکن میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، مجھے ان کی گستاخی بتانے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوسوں کاٹو، ان کے دل جو ہے مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر ہے یہ لوگ، ان کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، سمجھانا آپ کا مقصود ہے میرا کہ ایسے بد عقیدوں سے ہم کیسے دوستی رکھیں، ایسے بد عقیدوں کو ہم اپنے کیسے گھروں میں لائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگوں کی اتنی بےہودگی کے ساتھ گالی بکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہے، اور ہمارے یہاں کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے، قیامت تک ان کے لیے اللہ نے حیات دی، مسترد کتابوں میں ہے یہ بات،
اور حضرت خضر اولیاء کرام کی تربیت فرماتے ہیں. اگر آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سوانح پڑھے تو آپ کو ملیں گا کہ حضرت خضر نے ان کو ابتدائی منزلوں میں حضرت مخدوم اشرف کو پڑھایا ہے, ابراہیم ابن ادہم کو پڑھایا ہے, سرکار غوث اعظم کی انہوں نے رہنمائی کی ہے, ہر زمانے میں ہر ولی کو حضرت خضر نے رہنمائی کی ہے. مگر آئیے اسی خضر علیہ السلام جو نبی ہے ان کے بارے میں ان بدبختوں کا کیا عقیدہ ذرا سن لیجیے. خضر, ارے یہ خضر نہیں, یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا. خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے, چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد. المحب اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے. لیکن یہ جو تم نے خضر ایجاد کیا, یہ خضر شیطان ہے, یہ کوئی نبی نہیں ہے, یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے, یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی دعوت دیتا ہے. اب اس پہ کیا تبصرہ کرنا, جب اس بڑے شیطان نے معاذ اللہ ایک نبی کو شیطان بول دیا تو یہ ایمان والا بچہ بھی کیا. چلیے آگے سنیے. لیکن یہ سنانے سے پہلے میں آپ کا عقیدہ جان لوں مجمع کا. اور دیکھیں کتنے لوگ میری بات پہ کہتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے نا. اللہ کے نبی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چلیے ذرا اب ان کی سنیے. دیتے ہیں یہی نہیں, قبر کے باہر سے بھی آواز آتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اس قبر میں, اس قبر کے اندر جو ایک آدمی کے حساب سے کھودی گئی ہے, اس قبر کے اندر حضور باقاعدے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر درود پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں سب لوگ درود جو پڑھتے ہیں ہم باقاعدے. اندر حضور کیا کر رہے ہیں قبر کے اندر؟ ان سے کوئی پوچھو حضور اندر قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے باقاعدے قبر سے آواز آتی ہے. یہ ابراہیم بن شیبان یا شیبان بن ابراہیم, یہ کون ہے؟ ابراہیم بن شیبان جو حج کرنے جا رہے ہیں اور باقاعدے سلام کے جوابات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 من مٹی کے نیچے دے رہے ہیں, اور یہ 9 من مٹی کے باہر سے یہ سن رہے ہیں. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. یہ جھوٹ کہاں کمانے والا ہے؟ اور یہ بدعقیدگی کہاں کمانے والی ہے؟ جھوٹ اگر جھوٹ ہوتی تو کوئی بات ہوتی. یہ بدعقیدگی کی بات ہے, یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے, یہ عقیدے کی بات ہے, عقیدے کی. اس طرح کا عقیدہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, یہ کفری عقیدہ ہے. معراج ربانی صاحب نے جو ابھی کہا کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے, اور ایک اللہ کے ولی کا ذکر کیا کہ وہ قبر پہ گئے سلام کیا تو ان کو جو جواب آیا, تو یہ سب بدعقیدگی کی بات ہے, یہ عقیدے خراب کرنے والی بات ہے. مطلب جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سب بدعقیدہ لوگ ہیں. تو آپ میں سے جو یہ مانتا ہے کہ غریب نواز گئے اور سرکار نے کہا ہندوستان جاؤ, گفتگو ہوئی, سلام کیا غریب نواز نے, سرکار نے جواب دیا, تو آپ سب بدعقیدہ ہو گئے. اب اس کے بعد آئیے یہ دوسرے صاحب کو سنیے. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں, جاؤ مانگو, ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں, اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے, آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے, بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا, کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہے, جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ہر جگہ موجود ہے, جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے, کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. اب اس کے بعد آئیے یہ دوسرے صاحب کو سنیے. کچھ لوگوں کو بڑا گمان ہے ان پر, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب اس وقت علم کے بہت بڑے ہمالیہ ہے, یہ ہندونزم پہ بول سکتا ہے لیکن بریلیوں سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں ہے. ارے بھائی ہندونزم تو اتنا کمزور مذہب ہے, ہمارے یہاں کا بچہ بھی جا کے ایک ہندو سے بات کر آتا ہے, وہ بیچارے بول دیتے ہیں بھائی آستھا کا سوال ہے, زیادہ بات ہی نہیں کرنا ہے ہم کو. جو لوگ پہلے سرنڈر ہو جاتے ہیں ان سے جا کے یہ ہوشیاری بتا رہا ہے. یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. اب آئیے ذرا ان کی نالج سنتے ہیں, اور انتظار ہے کہ ناگپور آئے تو ایس ایچ او کی طرف سے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا جائے اور کہا جائے پنڈتوں سے بہت مناظرہ کیے, کبھی بریلی سے بھی تو مناظرہ کر کے دیکھ. سنیے کیا بول رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے, نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے, وہ بھی غلط. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث دعا, ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر
ही विल बी द वन टू इंटरसीड. तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाजत देंगे तो आप उस टाइम मांग सकते, इधर नहीं. कम से कम 25 आयतें. शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है. 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में. आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते. बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है. इस आयत है इनके पास जिसमें वो एक भी आयत नहीं पढ़ा उसने अभी तक, और उसमें सबसे पहली जहालत देखो जाकिर नाइक की. मैं महराज रब्बानी का जवाब बाद में दूंगा, पहले ये इसका दे देता हूं जाकिर नाइक का. इसे सवाल पूछ रहा है वो कि नबी के सदके से, नबी के हवाले से, नबी के वसीले से मांगना जायज है या नहीं. ये कहता है कि ये जायज नहीं है, आखिरत में अल्लाह ताला नबी को इख्तियार देंगे, अभी इख्तियार नहीं है नबी को कि किसी को बख्शवा दे. ये अजीब बात है कि अभी मांगो तो ये कहते शिर्क हो जाता है, तुमने नबी को खुदा की जात में शरीक कर दिया. मतलब इनका अकीदा ये है कि अभी नबी को अगर मांगे तो शिर्क अभी हो जाएगा और आखिरत में वो शिर्क जो तौहीद बन जाएगा. लेकिन मैं आपको चंद मुस्तनद किताबों से बताऊं कि अल्लाह के नबी के वसीले से मांगना हमारा नहीं बल्कि नबियों का तरीका रहा है, नबियों की सुन्नत रही है. चलिए मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं, इसके बाद इसके जवाब में मेरे पास बेशुमार मवाद है. यह है हाकिम अल मुस्तदरक, हदीस की मुस्तनद तरीन किताबों में से है, इमाम हाकिम की. दूसरी किताब है किताब शिफा, इमाम काजी अयाज की. ये मुस्तनद किताबों के मैं कुछ झलकियां दिखा रहा हूं. किताब शिफा, इसमें एक हदीस लिखी है, मैं अभी हदीस पढ़ूंगा. वो ये अल वफा अल्लामा अब्दुल रहमान इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जिनको अहले हदीस सबसे ज्यादा बड़ा इमाम मानते हैं अस्मा व रिजाल का, जिरह और तादील के बहुत बड़े इमाम माने जाते हैं. और ये चौथी किताब है अल मवाहिबुल लदुनिया. इस वक्त अल मवाहिबुल लदुनिया मेरे हाथ में है, मैं इसकी तिलावत कर रहा हूं. देखिए ये हदीस, इमाम हाकिम ने इस हदीस के बारे में कहा कि यह हदीस सहीहुल इस्नाद है, इसके सारे इस्नाद, सारे रावी सच्चे. ये रिवायत है हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से. हदीस यहां से शुरू होती है, वन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा तरफ आदमुल खतिया. हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदम से लर्जिश वाक़े हो गई, काला तो हजरत आदम ने कहा, या रब्बी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लम्मा, ऐ परवरदिगार उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और उस मोहम्मद के हक से, उनके वसीले से मैं तुझसे मांगता हूं, गफरता ली, कि मुझे मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मैं मगफरत तलब करता हूं. क़ालल्लाहु, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या आदम व कैफा अरफत मुहम्मदन वलम अखलकहु, ऐ आदम तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाना जबकि मैंने उन्हें पैदा भी नहीं किया. काला, हजरत आदम ने कहा, लिअन्नका या रब्बी लमा खलक़तनी बियदीका, ऐ परवरदिगार तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे पैदा किया, व नफ़ख़त फ़िय्या व रूही का, और फिर अपनी जानिब से मुझ में रूह डाली. अरफ़ात और आसी फ़राअयतु अला क़ौमिल अर्श मक्तूबा, जब तूने मुझ में रूह डाली तो मैंने अपने सर को उठाकर अर्श की तरफ देखा तो उसमें एक चीज को लिखा हुआ पाया, और वो क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. मैंने कलमा तैयबा को देखा. फालिमा तो इन्ना कलम तजिफ इला इस्मिका इला हब्बल खलक इलई, तो मैंने जान लिया कि जिसको मुझे इल्म हो गया, मैंने जान लिया कि जिसका नाम तूने रखा तो उससे कितनी मोहब्बत फरमाता हूँ. फ़क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सदक़ता या आदम, आय आदम तूने सच कहा. इन्नहु ला अहब्बुल खलक इलैया व इज़ा सअलतनी बिहक़्क़ि क़द गफ़रतु लका, जो भी मोहम्मद के वसीले से मांगता है मैं उसको माफ कर देता हूं. लौला मुहम्मदुन मा खलक़का, और अगर मुझे मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं क्यों पैदा ना करता. तो सबसे पहले वसीले से किसने मांगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने. आइए बुखारी शरीफ, ये बुखारी शरीफ की जिल्द अव्वल है और इसका बाब अब्वाबुल इस्तिस्का यानी पानी मांगने का बयान. इमाम बुखारी ने इस बाब के तहत बहुत सारी हदीसें लाई. हदीस नंबर 953, इसके अंदर वो पूरी सनद के साथ, पूरी सनद है, मैं सनद पढ़ूंगा वक्त हो जाएगा, यहां तक कि पूरी सनद साहबी रसूल हजरत अनस इब्न मालिक तक पहुंचाते हैं. कहते हैं कि अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं,
ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انا اذا کہت تسقى بالعباس ابن ابی مطلب رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آتے، حضرت عباس کو ساتھ میں لے لیتے، اور فقالا پھر وہ یوں کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، کہتے ہیں پروردگار جب تیرا نبی ہم میں بظاہر موجود تھا تو ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، مطلب صحابہ کرام نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، ہم تیرے نبی سے وسیلہ طلب کرتے تیری بارگاہ میں اور تو ہمیں پانی عطا کر دیتا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ النَّبِيِّينَ، اے رب کائنات اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے تیری بارگاہ میں، فَاسْقِنَا تو ہم پر پانی برسا دے، قالا راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ فَيَسْقَ، اور جیسی یہ دعا کر کے ختم ہوتی اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا۔ یعنی حضرت عمر جیسا جلیل و قدر صحابی بھی جو ہے وسیلہ طلب کیا کرتا تھا۔ یہاں وہابی ایک دھوکہ دیتے ہیں، میں بات عرض کرتا چلوں، اور دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اب مر گئے، تو آج جب زندہ تھے تب وسیلہ مانگنا صحیح تھا، اب مانگنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر مردے سے مانگنا جائز ہوتا تو حضرت عمر عباس کا وسیلہ کیوں طلب کرتے، رسول اللہ کا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب مختصر جو ہمارے علماء نے دیا وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چاہتے تو نبی کا وسیلہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت عباس کا وسیلہ اس لیے پیش کیا کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ ایک ایسی قوم آئیں گی جو اولیاء کے وسیلے کی منکر ہوں گی، تو چنانچہ آپ نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے یہ ذہن دیا کہ غیر نبی سے بھی وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا مقصد کہ صرف وسیلہ نبی کا نہیں غیر نبی کا بھی۔ آئیے ایک چیز اور دکھاؤں، یہ تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے ہے بھی، یہ تفسیر ابن کثیر کے مصنف جو ہے ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد کہے جاتے ہیں، اور اہل حدیث جماعت بہت مانتی ہے، کتاب بھی اہل حدیث سے چھپی ہے، پاکستان سے لاہور سے کتاب بلوائی ہے میں نے، یہ پاکستان سے چھپی بھی ہے ان کی۔ ابن کثیر میں ایک روایت ہے، میں ابھی روایت پڑھوں گا، اس کے بعد یہ دوسری ایک کتاب ہے تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں، یہ اس وقت ہاتھ میں ہے، میں اسی سے پڑھوں گا۔ یہ تفسیر جلالین ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، عربی زبان میں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ 3 تفاسیر میں اور اس کے علاوہ 12 تفاسیر اور حدیث کے حوالے اس حدیث کے تحت میرے پاس موجود ہے۔ میں فی الحال 3 تفاسیر کے حوالے سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں کہ بعد وصال نبی بھی مانگنا جائز ہے۔ چنانچہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مدارک میں، جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں، جلد اول ہے اس کی، صفحہ نمبر 234 قرآن عظیم کی تفسیر ہے عربی زبان میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ایمان والو، اے لوگو جب تم گناہ کرو تو ہمارے نبی کی بارگاہ میں چلے جایا کرو، ہمارے نبی کی بارگاہ میں آیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام نصفی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں عربی بعد دفنہ علیہ السلام، ایک عربی رسول اللہ کے وصال کے بعد، دفن کے بعد آیا، فرمی بے نفس ہی علی قبر ہی، اور اس نے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا رسول اللہ کے، وحیث من تراب علی راسہ، تو اس نے قبر مبارک رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالنے لگا، وقالا، پھر اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ۔ میں یہاں ایک بات رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ وصال کے بعد یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو زندہ ہو سن سکتا ہو اسی کو یا رسول اللہ پکار سکتے ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بعد وصال نبی بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ تو اس شخص نے کہا وقال یا رسول اللہ قلت فسمعنا وكان فيما انزل عليك، اے اللہ کے نبی آپ نے جو کچھ کہا جو آپ پر نازل ہوا اور ہم نے اس کو سنا، اور وہ یہ کہ آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آخری آیت تک اس نے پوری آیت تلاوت پڑھی کہ قرآن میں اللہ نے آپ کے رب نے فرمایا کہ اللہ کے بندو جب تم گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا کہ میں نے گناہ کیا، وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنبِي، اور میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں، فَاسْتَغْفِرْ لِي مِنْ رَبِّي، اور آپ بھی رب سے میرے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ اس کے راوی کہتے ہیں فَنَدَا
بس ہم نے ایک آواز سنی. کہاں سے سنی؟ من قبر ہی، رسول اللہ کی قبر سے آواز سنی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قد غفر لکا، جا تجھے بخش دیا گیا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے کم از کم 25 آئے تھے. کون سی آئے تھے؟ وہ ہم کو بھی تو سناؤ بھائی. کب سناؤں گے؟ تو یہ وسیلے کے قائل نہیں، یہ نبی کے مردہ ہونے کے قائل. اور یہی نہیں بلکہ ان کی دیدہ دہنی تو یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ اکرام کے مزاروں کو بھی ڈھایا. اور آج ان کی پلاننگ یہ ہے، بہت پہلے کا میرے پاس ایک کٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے جس میں ایران کے ایک سفیر نے بیان دیا تھا. ایک سعودیہ کی خفیہ میٹنگ میں وہ تھے اور وہ پورے اخبارات میں نشر ہوا تھا. یہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کا وہ اخبار ہے. اس میں اس نے بیان یہ دیا تھا کہ قبروں کو ڈھا دینا اسلام کا حکم ہے، لہذا ہندوستان میں بہت شرک پھیل رہا ہے تو ہم ہندوستان اور پاکستان کی قبروں کو ڈھائیں گے. اور اس میں انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی، اس میں پہلا نام انہوں نے تاج محل کا رکھا تھا. پتہ نہیں تاج محل میں ممتاز کی قبروں کو ولی کی قبر سمجھ رہے تھے کیا، اللہ جانے. تو اس میں غریب نواز کی بھی قبر کا تھا، اس میں داتا گنج بخش لاہوری کا بھی تھا. اب تک یہ ساری باتیں جو ہے یہ چھپی چھپائی تھی. ہمارے علماء کہا کرتے تھے یہ آتنکوادی لوگ ہیں، ہماری قوم نہیں مانتی تھی، مگر اب ان کے نیٹ پر خود بیان آنے لگے. اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں ہجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے. یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں. غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں. انہوں نے جو جنت البقیع ڈھایا، صحابہ کی قبروں کو ڈھا کے جو بے حرمتیاں کی، اس پر یہ آج شرمندہ نہیں ہے بلکہ یہ فخر کر رہے ہیں. اور جنہوں نے ان مقدس صحابیوں کی قبروں کو ڈھا دیا تھا ان کو رحمت اللہ علیہ اور اپنا امام بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چنانچہ یہ خبیث توصیف الرحمان اس تعلق سے کیا کہتا ہے ذرا اس کا اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا. محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایت شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھیں، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھیں، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا. اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے. اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا. اور جنت البقیع کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ جنت البقیع کے بارے میں 2 باتیں بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں جو دفن ہو جائے اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا واجب فرما دیے، اس سے حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. یہ جنت البقیع کا مقام ہے. اور وہاں پر علماء کرام نے لکھا تقریباً 7,000 یا اس سے بھی بڑی کئی تعدادیں آئی ہے، صحابہ کرام کی تقریباً وہاں قبر ہے. ایسی قبر کو ڈھایا انہوں نے. اب اس کے بعد اس کے جملے جو آپ نے غور نہیں کیا، وہ کہتا ہے عبد الوہاب نجدی نے یہاں کی تمام قبروں کو ڈھا کر اس سرزمین کو پاک کر دیا ہے. یعنی معاذ اللہ یہ قبریں تھی تو وہ جگہ ناپاک تھی، اور جب یہ ڈھایا گیا تو یہ جگہ پاک ہو گئی. تو جو ہمارے صحابہ کو ناپاک کہے وہ کتنے خبیث اور کتنے بڑے کمینے ہوں گے وہ لوگ. پھر سے سن لیں ایک بار اس کا جملہ. جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھیں، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے. بہرحال یہ ان کے مکروہ چہرے ہیں آپ کے سامنے. کلپیں بہت ہے، گستاخیاں بہت ہے، جتنا دکھاؤ اتنا کم ہے. اس لیے کہ یہ سارے مواد ایس ایچ او کے ممبران جو ہے تقریباً 3 سال سے جمع کر رہے ہیں. اور یہ جو کچھ میں نے دکھایا یہ سمجھ لیجئے پورے گنج میں کچھ چاول تھے، کچھ دانے تھے.
یہ تو میں نے صرف وہی گستاخیاں آپ کو دکھائی جو بزرگان دین کے تعلق سے انہوں نے کی. رسول اللہ کے بارے میں جو گستاخیاں ہیں، اللہ کے بارے میں جو گستاخیاں ہیں، اگر وہ بتانا ہو تو اس کے لیے ایک مسلسل پروگرام کی ضرورت ہے. آج ایسے جو ان کے جوابات دے رہی ہے الحمدللہ، تقریباً 6 مہینے سے ہم لوگ نیٹ پر کام کر رہے ہیں، اور میں اگر وہ دکھاؤں کہ ان کی کلپوں میں جو ہم نے جوابات دیے تو میں سمجھتا ہوں جتنا پروگرام ابھی آپ نے سنا ہے اتنے وقت کا 3 پروگرام چاہیے تو میں اپنا کام دکھا پاؤں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات تمام سنی مسلمانوں کو ایمان و عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. احسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء